پاکستان ان کا ہے جو یہاں آئے تھے، باقی جو یہاں رہ رہے تھے وہ تو رہ ہی رہے تھے نا، ان کا تو تھا ہی. وہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے، جنہوں نے یہ ایک آئیڈیا پہ، ایک سوچ پہ، ایک خواب پہ لبیک کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آئیں گے، اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے. علی صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے بیٹا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم نے کیسے یہ ملک حاصل کیا. کہہ رہا میں نے اپنے بہنوں کو، اپنی خالاؤں کو میں نے نیزوں پہ چتے دیکھا ہے. تو ایسے لوگ ہیں یار، اور یہ ان کو پتا ہوگا کہ ملک کیسے ملا تھا. جاؤ غازہ دیکھ لو یار ملک کیا ہوتا ہے، کہیں نہیں جاؤ، غازہ دیکھ لو. اردو ہماری زبان ہے، تم نے اردو سے دشمنی کی، تم نے ملک سے دشمنی کی، کس لیے؟ I was 12 years old جب فال آف ڈھاکہ ہوا. میں آج تک روتا ہوں، اور اب جب سمجھ آئی ہے تو اور رونا آتا ہے کہ یار قصور تو ہمارا تھا. آپ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں نا، جو الیکشن جیتا تھا اس کو کیوں نہیں دیا آپ نے کرسی؟ اب کیسے آپ نعرے لگاتے کہ جیے وہ نہیں جیے، آپ نے توڑا ملک. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، اور ہمارے ایک بہت لفظ استعمال ہوتا ہے ہمت جہت شخصیت، ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی. تو ہم بہت بے احتیاطی سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے ہمت جہت شخصیت ہیں، لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ واقعتاً ایک ہمت جہت شخصیت ہیں، اور میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے. میرے استاد ہیں، میرا جو تھیسس تھا انڈر گریڈ کا اس کے سپروائزر تھے. میں جب شیوننگ اسکالرشپ پہ گیا تو جو دو لوگ ریکمنڈیشن لکھنے والے تھے ان میں سے ایک میرے استاد سر خالد احمد تھے. سر السلام علیکم. السلام علیکم نجم، کیسے ہیں؟ الحمد للہ سر، بہت بہت شکریہ. مجھے ہمہ جہت کا تو پتہ نہیں، ویل راؤنڈڈ آپ نے چاہیے، فزیکلی راؤنڈڈ ضرور. آپ نے نہیں، وہ آپ کی محبت ہے. میں پہلے بتاؤں کہ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا، اور آپ کا اسکول دیکھ کے میں بہت امپریس ہوا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کی پوسٹ وغیرہ میں دیکھتا تھا اس سے اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس کو مزید آگے ترقی دے. میں تو یہ دعا کروں. بہت شکریہ سر. ہم نے آپ جیسے لوگوں سے ہی یہ سیکھا کہ جو مسجد ہے وہ خالی ایک عبادت گاہ کے رول میں نہ ہو، وہ تو اس کا ایک بنیادی رول ہے. اس سے آگے بڑھ کے کمیونٹی کو سرو کرنا، لوگوں کو اپنے عہد کے مطابق اپنے معاشی حالات سے جو نبرد آزما ہونے کے لیے تیاری کروانی ہے. تو الحمدللہ وہ سب چیزیں یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کوشش کر رہے ہیں. بڑی آپ کی مہربانی، آپ آج تشریف لے کے آئے. اور یہ جو آف دا اسکول ہم نے بنایا ہے اس میں سر آپ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ سے جو ہم نے سیکھا، اور خاص طور پہ جو موریشیس کے سفر میں 8 دن آپ کے ساتھ وہاں پر وقت گزرا اور جو گفتگو رہی، تو اس نے مجھے بہت ساری نئی چیزوں سے آشنا کیا. کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت موسیٰ سے مارکس تک کتاب پڑھ رہا تھا، اور اسی سے آپ نے مجھے آئیڈیا دیا کہ جو لیفٹ کی پالیٹکس ہے اس کو ایکسپلور کرو. ہو سکتا ہے کہ تم کسی آئیڈیا سے اتفاق نہ کرتے ہو، لیکن اختلاف کے باوجود سیکھا جا سکتا ہے. تو اگر سر ہم یہیں سے بات شروع کریں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کمپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں آئیڈیاز کے متعلق. تو آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے کہ جن آئیڈیاز سے ہم اگری نہیں کرتے ان سے ہم سیکھنے کی کوئی جد و جہد نہیں کرتے، کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی بات ہے کہ پری کنسیو نوشنز ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سروں میں ٹھوک دی جاتی ہیں بچپن سے. لیکن انسان جو ہے نا، زندگی ایک بدستور اور سیکھنے کا عمل ہے. ہر لمحہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اب آپ اس سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو آپ نہ کریں ایگری، کوئی حرج نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اس پہ آپ ڈیبیٹ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو پڑھنا پڑے گا نا آپ کو. اب میں کہوں کہ مارکسزم پہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، یا لیننزم پہ یا ماؤزم پہ، تو میں نے پڑھا ہی نہ ہو تو میں کیسے اس کے اوپر بحث کروں گا؟ جیسے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ آزماؤ تاکہ ترک کر سکو. سو آپ کو اگر کوئی چیز ریجیکٹ بھی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ نا. اب بغیر آزمائے ہوئے آپ کیسے ریجیکٹ کر دیں گے؟ مقصد کا یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا چیز آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کا استعمال شریعت میں یا آپ کی معاشرے میں وہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں انفارمیشن تو ہونی چاہیے نا. سو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سارے سگنلز کھلے رکھیں. اب اپنے ریسیورز کا بھی، بلکہ آپ کائنات جو ہے، رب العالمین جو ہے، یا اس کی پوری کائنات جو ہے، اس کے فرشتے کانسٹنٹ انفارمیشن
وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. تو اگر میں نے وہ کتاب ہی بند کر دی یا میں نے اب یہ مائک آف کر دیا کہ ہو گیا انٹرویو جی ہو گیا, پھر تو ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا. اچھا سر, آپ سے جو ابھی رستے میں بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کے بارے میں ایک تاثر ہے, ظاہر ہے سب کے بارے میں تو ایک جرنلائزیشن ہم نہیں کر سکتے, کہ یہاں پر بس ایک یک رخا پن ہے, اپنے کام سب کر رہے ہیں, اداکاری کر رہے ہیں. آپ میں اتنا پڑھنے لکھنے کا جو شوق ہے, اور آپ نے ابھی جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے آپ جو بچوں کا سیکشن ہے لٹریچر, اس کے ایمبیسیڈر بھی ہیں, تو سنگنگ کی طرف آپ کا ایک پیرا ہو, ہم سب نے سنا ہو, سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے, لٹریچر کی طرف آپ کا بہت جو ہے وہ ایک کام ہے, تو اتنی ساری چیزیں اور اتنا پڑھنا اور اتنی ساری چیزوں کو سمونا اپنے اندر, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ناممکن نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یو اونلی لیو ونس. نو, یو اونلی ڈائی ونس. ایوری ڈے آف یور لائف یو لیو, اٹس اے نیو ڈے. روز صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نئے مواقع آپ کو دیتا ہے. آپ یقین کریں, میں تو میری سنک کا یہ حال ہے کہ میں کبھی ایک راستہ نہیں چنتا. اگر میں یونیورسٹی بھی جب جاتا تھا, میرا گھر قریب ہے, آپ نے دیکھا, میں ہمیشہ روز نئے راستے سے جاتا ہوں کہ کیا پتہ کوئی نئی چیز مل جائے. زندگی تو اتنا کچھ سیکھنے کا موقع دے رہی ہے, اور آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ آپ, اللہ نے اگر مسخر کر دی ہے کائنات, تو آپ نے کتنا اس میں سے استعمال کیا, یہ بھی تو دیکھیں. کیا آج کل کے بچے یا آج کل کی نسل یا آج کل کے والدین کبھی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے ستاروں کو دکھاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ دیکھو یہ سیریس ہے. سیریس کا ذکر قرآن میں ہے, اس ستارے کا. تم نے کبھی دیکھا؟ ایسٹرولوجیکلی اس کا بڑا کام ہے, ایسٹرونومیکلی اس کا بڑا نام ہے. اٹس دا برائٹسٹ اسٹار سسٹم ان دا کلوزسٹ. آپ نے کبھی گریٹ بیئر کسی کو دکھایا؟ کسی سے پوچھا نارتھ اسٹار کہاں ہے؟ آپ نے کبھی کہا کہ جو بیلٹ آف اورائن کہاں ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا. میرا کام یہی تھا کہ آسمانوں کو دیکھیں, آپ دیکھیں کیا اللہ نے عجائبات بنائی ہیں, اور اس کے ذریعے سے ایک اوس کا ایک پتے پہ گرنا, وہ خوبصورتی, ایک چونٹی کا چلنا, ایک پھول کا کھلنا, خوشبو کا آنا, ستارے کا ٹوٹنا, بادل کا گرجنا. اللہ تو اپنی تمام کتابوں میں, اپنے تمام صحیفوں میں وہ یہی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے. اس کی ڈیبیٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کتنا اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا نماز, مسلمانوں کی زندگی, عبادت. قرآن میں عبادات کا ذکر 5% ہے صرف حقیقتاً, لیکن ڈیٹیل کس چیز کی؟ اچھا, نماز کا کوئی ڈیٹیل سچ نہیں ہے. کتنا ضروری ہے کہ پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا, یہی ہے نا. ڈیٹیل کس چیز کی ہے کہ آپ وراثت کیسے بانٹیں گے, آپ بیٹی کو اتنا جائے گا, بیٹے کو اتنا جائے گا, ماں کو اتنا جائے گا, طلقاء کو اتنا جائے گا, بھائی کو اتنا. کتنا ضروری ہے آپس کا ملنا ملانا, دنیا میں رہنے کا سلیقہ. کتنا ضروری ہے کہ یہ نظام جو ہے ایک سوسائٹی کا, ہم بات تو بہت کرتے ہیں اسلامی نظام, نظام مصطفیٰ, اسلامی قوانین, لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. سر اس وقت تو ملک میں کوئی قانون نظر نہیں آ رہا. آپ کے بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ. ظاہر ہے کہ آپ حق و باطل کے جو معیارات, جو ورلڈ ویو آپ کا ہے, اس پہ آپ بہت ہی آؤٹ اسپوکن ہیں. تو یہ اتنے زیادہ آؤٹ اسپوکن ہونا کیسے پاسبل ہوا آپ کے لیے؟ کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں تو کینسل کلچر کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو آراء پسند نہیں آتی, اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے. سمپل, بہت سمپل سی بات ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے تو وسیلے بھی وہی بناتا ہے, تنخواہ تو ایک چینل دے رہا ہے نا. بات ہاں, ایک سٹیج آتی ہے ہر انسان کی لائف میں کہ وہ کہتا ہے کہ انف از انف. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی کہ جس عمر کے بعد اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرتا انسان کا, وہ 60 سال ہے. سو اب اللہ نے کرم کر دیا کہ 64 سال عمر ہو گئی. اب جب میں 60 کا ہوا تو میں نے خود سے تہیہ کیا تھا کہ اب کم بولوں گا, لیکن بولوں گا تو سچ بولوں گا, اپنی رائے چھپاؤں گا نہیں. کوئی جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو گال گلوچ کرتے ہیں یا برا کہتے ہیں, میں شدید خلاف ہوں اس کے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی جو مجھے برا کہتے ہیں میں تمیز سے ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو اتنا پیارا نام ہے آپ کا, آپ ایسی کیوں باتیں کر, لیکن کوئی پوچھے تو سچ بیان کر دو. وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سچ سننے والا ہے تو سچ بیان کرے, ورنہ کیا آپ کی میری ڈیوٹی تھوڑی ہے تبلیغ کرنا یار. میں اپنی بات کر رہا ہوں, صرف میرا خیال یہ ہے. دیکھیے جہاں تک دین کی بات آتی ہے نا, دین اللہ کا ہے, پیغمبر کے پاس آیا, پیغمبر نے اس کو ایکسپلین کر دیا. دین کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے خیال میں یہ, آپ کا خیال کیا قیمت ہے یار آپ کے خیال کی, آپ کے لیے تو نہیں آیا, آپ پہ تو نازل نہیں ہوا. پولیٹیکل جہاں تک بات ہے, صحیح غلط ہر مذہب میں, ہر معاشرے میں, ہر دین میں ایک ہی ہے. چوری چوری ہے, ڈاکہ ڈاکہ ہے, اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی ہے, سیاہ سیاہ ہے, سفید سفید ہے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے جیسے ہوتے ہیں, تھرڈ ورلڈ میں بہت کامن ہے, ہم بہت زیادہ گرے میں رہتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. اب اس دور میں آ کے میں نے کہا نہیں بس ہو گیا, نو مور گریز. ہم گرے میں بہت جی لیے نا. تو اور گرے میں جینے کا نقصان اس قوم کو بھی یہ ہوا کہ ہم پل میں ماشا پل میں تولا ہے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے تو بیان کر دیا نا, لا اکراہ فی الدین قد تبین من الرشد والغی, کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ نے صحیح کو غلط سے الگ کر دیا, اب تمہاری مرضی ہے. اب آپ اللہ ہی کے کلام کو لیں, یعنی آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے. آیت الکرسی میں کس قدر اللہ نے اپنی پاور دکھائی ہے, کہ ایسا خدا کہ جو اس کا کنٹرول, اور اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں پکڑ کے ایسے یوں کر دوں. کہ نہیں, اب اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا کہنا, I've told you this is right, this is wrong. So یہ ہم پہ ہے. میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ آپ پکڑ کے ہر آدمی شروع ہو جائے, صحیح غلط. جہاں دیکھو زمین زرخیز دیکھو تو اس پہ بیج ضرور ڈال دو, بس. پتھر پہ بیج نہیں ہوئے گا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھو اس کو تبلیغ مت کرو, مار دے گا. حقیقت ہے. آپ کیوں, ہم مبعوث, کیا رسول کو پیغام اللہ دیتا تھا, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ پہنچا دیں, باقی اس کی مرضی. یہ ہے بات. سر ماشاء اللہ آپ کی جو اوریٹری اسکل ہے نا وہ اتنی مشہور کن ہے کہ وہ سارے سوالات میرے ذہن سے اچانک سے محو ہو گئے. تو مطلب میں یہاں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ سے کہ سر آپ کا تو اپنا سفر ہے بچپن سے, مجھے یاد ہے آپ سب نے آپ کی پوری زندگی سنی اور بڑی انسپائرنگ اسٹوری تھی میرے لیے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس ہے, جو ہمارے آف دا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سب ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ خالد انم صاحب کیسے بنے, جو آپ کی اپنی ایک بڑی جو ایک بے چینی تھی آپ کے دل کے اندر, آپ نے بہت لوکریٹو جابس کی, کارپوریٹ سائڈ پہ گئے اور پھر کریٹو انڈسٹری کی طرف آئے. یہ سفر کیسے ہوا سارا آپ کا؟ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے, ساری قوتیں, ساری رجحانات, ساری طاقت, سارے ڈائریکشنز پروردگار عالم جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ہمارے سننے والے بھی ہیں بچوں, آپ بھی سن لیں, سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں, رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. اور اللہ آپ سے رزلٹ بھی نہیں مانگ رہا, آپ سے کوشش مانگ رہا ہے. جہاں, اور جیسے میں نے کہا نا کہ زندگی روزانہ آپ جیتے ہیں, سو گئے مر گئے, قرآن نے بھی کہا, اور اٹھ گئے نئی زندگی ملی, شکر ادا کیجئے, الحمدللہ پڑھیے, نماز پڑھیے, مندر جائیے, مسجد جائیے, جہاں بھی آپ جاتے ہیں, ہر رب آپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اور نیا کام شروع کر دیجئے. آپ نے کہا کہ میں اس راستے چلا تھا یار, مجھے مزہ نہیں آ رہا, مت پھنسو اس میں یار. اس کی مثال ایسی ہے, شاید میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھائی تھی, کہ آپ ایک جوتا دیکھتے ہیں دکان میں اور وہ بڑا مہنگا ہے, آپ نے کہا مجھے یہی لینا ہے, یہی لینا ہے, اور آپ نے بڑی محنت کی اور آپ نے جوتا خرید لیا. آپ نے پہنا ایک شام تو اچھا لگا, اگلے سے کاٹنے لگ گیا. اب آپ اس کو لیے نہیں پھریں گے, آپ نے بڑی مشکل سے لیا تھا, بڑی بچت, آپ بدل لیں گے اس کو. تو اگر کسی کام میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو بدل دو یار. آپ مثال ہیں, آپ اپنے ڈریم کو فالو کر رہے ہیں نا, جسٹ فالو یور ڈریمز. کوئی بات نہیں, خواب بدل بھی سکتے ہیں. پہلے میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا, ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں چونکہ ایک فوجی فیملی تھا, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم اس زمانے میں پلے بڑے جہاں سب معاشرے میں برابری تھی, ٹھیک ہے نا.
سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, محلے داری تھی, بڑوں کا ادب تھا, کوئی تو تڑاک نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. بڑا بڑا تھا, چھوٹا چھوٹا تھا, درمیانہ درمیانہ تھا. ساری شرارتیں وہی تھیں. بے انتہا محبت بڑے بہن بھائیوں سے ملی, والدین سے ملی, بے انتہا. میرے والد انگریز کے فوجی تھے اور برٹش آرمی میں تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑ چکے تھے. شدید ڈسپلنری آدمی تھے, لیکن سونے کا نوالا کھلاتے تھے. اور وہ اب جا کے سمجھ آتا ہے ہمیں, تو ہم چھوٹے تھے, ہمیں تب بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یار یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہو رہا جو ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے زندگی میں 10ویں جماعت ہوتی نا اسکول, میٹرک سے کہتے ہیں, ہاں, میں نے ایک دن شاید چھٹی کی تھی, وہ بھی والد کے مرنے کے بعد ایک دن. کیونکہ ہمارے گھر میں اور میری اولاد کے ساتھ بھی یہی ہے, اسکول سے چھٹی کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. چھٹی کا لفظ نہیں ہے ہماری لغت میں. چھٹی کیا ہوتا ہے؟ چھٹی کیا, وہ تو سنڈے کو ہوتی ہے یا فرائیڈے کو بعد میں ہو گئی تھی, پھر سنڈے کو ہم چھلانگیں بھی تو مارتے رہتے نا. سو والدین کے رولز بڑے ڈیفائنڈ تھے, اس پہ ہمیں پتہ تھا یہ ماں ہے. یہ ایک دفعہ ہم سیکرڈ ہارٹ اسکول میں پڑھتے تھے کیماڑی میں, تو وہ بریک ہوتی تھی تو میں گھر آتا تھا, قریب تھا, تو میری والدہ مجھے دودھ کا پیالہ اور پاپے ایسے کھلاتی تھی. تو میں نے کہا مجھے اسکول نہیں جانا, وہ چھوٹا بچہ لاڈلا. اب دیکھیں یہ بھی تربیت ہوتی ہے. ڈیڈی نے شام میں آنا تھا, میری ماں نے کہا دیکھو نہیں, تمہارے ابا ناراض ہوتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, اور میں تمہیں روک نہیں سکتی, تمہیں جانا پڑے گا. اور انہوں نے لالچ دی مجھے. رشوت کا پہلی 2 انی میں نے کھائی. اس وقت 3 پیسے ملتے تھے ہمیں اسکول میں جانے, 3 پیسے. اب آدھا آنا کسی کو پتہ نہیں ہوگا, 3 پیسے آدھا آنا ہوتا, 6 پیسے کا ایک آنا ہوتا تھا. تو انہوں نے 12 پیسے دے دیے 2 آنے. ارے بھائی, میں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری, وہ میں نے شاپنگ کی جا کے اسکول کے ٹھیلے سے باہر. وہ چچا ہمارے لچھے اور میگنیفائنگ گلاس, کھلونے اور گڑیا پتہ, اور میں بہت امیر آدمی تھا. قطع نظر اس کے وہ ڈسپلن تھا. پھر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا, امیجنیشن. بچوں کی امیجنیشن کو آن رکھی. کتابیں پڑھی جاتی تھی ہمارے گھر میں, کہانیاں سنائی جاتی تھیں. تو جو کتاب پڑھتا ہے, آپ کا دماغ کی جو امیجنری سینس ہے نا, وہ کام کرتی ہے. اسکرین پہ تو نظر آ رہا ہے, وہ کسی کا سوچ ہے, وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. کتاب میں آپ اپنی سوچ انہانس بھی ہوتی ہے نا. آپ بک, آپ کا وہ حرف جو ہے, ہمارے زمانے میں حروف سے ہمیں محبت کرائی گئی تھی. کیا خوبصورت بات. تو وہ حرف اگر ہم نہیں پڑھتے تھے, اب دیکھیں اب اخبار پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. ہمارے یہاں 2 رسالے اور 2 اخبار آیا کرتے تھے باقاعدہ. روزانہ اخبار ڈان اور جنگ آتا تھا, اور 2 رسالے ریڈر ڈائجسٹ اور زیب النساء یا حور رسالہ, اس طرح ہوتا تھا. اردو کی بڑی اہمیت تھی, گو کہ میری مادری زبان اردو نہیں ہے. اچھا. میری والدہ کا تعلق کشمیر پنجاب سے, سیالکوٹ سے. میرے والد کا تعلق مدراس سے, لیکن اردو گھر میں بولی جاتی تھی. میرے والد اردو بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے کے پلے بڑے تھے, وہ اٹک اٹک کے بولتے. انگلش میں بات کرتے تھے آپ؟ جی, انگریزی میں, اور یہ وہ تم یہ آ ایسے کر کے. لیکن تو اتنی خوبصورت اردو آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم اردو ہماری زبان ہے. میرے والد سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کہاں کے ہیں, انہوں نے کہا میں پاکستان کا. نہیں پیچھے, انہوں نے کہا دیر از نو پیچھا, ناؤ وی آر پاکستانیز پیریڈ. تو یہ سوچ لے کے ہم پلے بڑے تھے یار. کیا بات. ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے اگر ابھی ہم تڑپتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ کوئی پیچھا نہیں ہے, کوئی باز بریلی نہیں ہے, کوئی دہلی نہیں ہے, کوئی لکھنؤ نہیں ہے, کوئی نینیتال نہیں ہے. آپ سے وہ چھوٹ ہی نہیں رہا. خیر نہیں, ایموشنل بات ہے میرے لیے کہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہمارے یہاں اگر زبان خراب ہو تو اس کو یہ عذر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ میرے گھر میں ایسی زبان نہیں بولی جاتی تھی, تو آپ نے تو اس بیریئر کو کراس کر دیا. بالکل کراس کیا. پھر دوسرا یہ کہ ہم جو شناخت کا مسئلہ پاکستان میں بہت زیادہ رہا ہی ہے, تو یہ بڑی عجیب سی بات بتا رہے ہیں آپ کہ وہ ایک آدمی اپنی پوری ثقافت, تہذیب, اپنا سب ماضی چھوڑ دیا پاکستان کے آگے. اس لیے کہ اس زمانے میں آپ اپنے بزرگوں سے ایسی حب الوطنی تو سر نادر ہو گئی ہے بہت.
آپ اس زمانے کے سارے ایسے لوگ تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک نایاب تھے, اس زمانے کے سب لوگ ایسے تھے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس لگن سے, جس محبت سے پاکستان کو تخلیق کیا گیا تھا اور جس وجہ سے کیا گیا تھا, وہ ہم نے کہیں بیچ میں چھوڑ دیا. جیسے آپ کی بات سے یاد ہے, میرے والد صاحب نے جو بتایا کہ ہمارے دادا بغدادی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے ساری عمر, تو وہ کہتے ہیں جب فال آف ڈھاکہ ہوا, اب ظاہر اب ہم اپنے پرسپیکٹو فال آف ڈھاکہ بولتے ہیں, اب پولیٹیکل کریکٹنس کا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف بنگلہ دیش ہے, تو واٹ ایور اٹ از, میں اس بحث میں نہیں جاتا. تو وہ ہمارے دادا اتنا زیادہ بیمار ہو گئے, اور والد صاحب کہتے ہیں وہ روتے تھے, اور وہ رو کے گھل گئے کہ وہ نماز میں رو رہے ہیں, دعاؤں میں رو رہے ہیں, گھر میں رو رہے ہیں. تو کہ ابا کے چھوٹے تھے بہت, کہتے ہیں ہم نے کہا ابا کو کیا ہو گیا ہے, کسی کی میت ہو گئی ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے, حادثہ ہو گیا ہے, ثانیہ ہو گیا ہے. تو کیا پھر ہمیں جب بڑے ہوئے تو پھر سمجھ آیا کہ تو ملک ٹوٹا ہے, ان کو اتنا غم, جیسے کوئی ذاتی غم ہو. بہت زیادہ گھر تھا ہمیں. اب ایسی ملک, I was 12 years old جب فال آف ڈھاکہ ہوا. میں آج تک روتا ہوں, وہ میں بھولتا نہیں ہوں جنگ. میں نے 65 کی جنگ بھی یاد ہے مجھے, 71 کی بھی یاد ہے, وہ ہم نہیں بھولیں گے. اور اب جب سمجھ آئی ہے تو اور رونا آتا ہے کہ یار قصور تو ہمارا تھا. اب کیا ہے, آپ دیکھیے قومیں جو ہیں نا اس زبان سے بنتی ہیں. آپ تو خود قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا جب نمرود کے بارے میں ایک واقعہ ہے قرآن میں کہ جب نمرود نے کہا میں اللہ سے جنگ کروں گا, اور ٹاور آف بیبل بنایا گیا, وہ چڑھا, اسے تیر مارنے لگا, تو اللہ نے ایک ہوا چلائی, قرآن کہتا ہے, جس سے اللہ نے سب کی زبانیں مختلف کر دیں. وہ جو ایک کامن لینگویج تھی جس نے جوڑ کے رکھا تھا, زبانیں مختلف ہو گئی, کوئی ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا, تو وہ پوری منتشر ہو گئی آرمی. وہ جو قوم تھی اس کی وہ منتشر ہو گئی, تتر بتر ہو گئے. ہاں, جب سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہمیں جب وہی بات ہے بھائی, جو اس قوم کا باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. میں نے ابھی ایک وہ بنایا, 25 دسمبر کو آپ لکھ رہے ہیں برسی ہے, پی ٹی وی نے چلائی یہ خبر, آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو اس کے اوپر ایک پورا وہ ڈالا, اس کے کئی ہزار اس کو ری پوسٹ کیا گیا. آپ پی ٹی وی جیسے ادارے میں, جو سرکاری ادارہ ہے, اس نے پوری ایک ویڈیو چلائی, مزار ایسے بنا, یوں بنا, یوں بنا, اور چونکہ بابا قوم کی آج برسی ہے, سالگرہ کو برسی بنا دیا. اور سب سے بڑا رونا یہ کہ انہوں نے وہ ایک نیا تماشا شروع کر دیا ہے کہ وہ مزار ہے بھائی, قبر ہے نا, اس کے آگے کھڑے ہو کے ناچ گانے ہو رہے ہیں, میوزک بج رہا ہے. کوئی احترام آپ نے کرنا تھا, آپ ان کے برتھ پلیس پہ کر لیتے, ہاں, کھارادر میں لے جاتے, بیچارے کھارادر والے بھی خوش ہوتے, وہاں میں جھاڑو والو دل دیا جاتا, صفائی ہو جاتی, پر صاف ستھری جگہ ہے, محنت نہیں کری. خیر پی ٹی وی کی برسی ہو گئی ہے, تو ہاں ہماری برسی ہو گئی ہے. اب یہ 14 اگست کو بھی برسی کہیں گے پاکستان کی, جو حالات چل رہے ہیں. Having said that, جو وہ بچپن, جس حسین دور سے ہم بڑے ہوئے, جہاں پاکستان کا مقصد پاکستان ہی تھا, ٹھیک ہے نا, ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے کہ کس طرح ہم سے کراچی سے دارالخلافہ چھین لیا گیا, کس طرح ووٹ بینک توڑا گیا, کس طرح ان لوگوں کو, جو لوگ اصل میں آئے. دیکھیں پاکستان ان کا ہے جو یہاں آئے تھے, باقی جو یہاں رہ رہے تھے وہ تو رہ ہی رہے تھے نا, ان کا تو تھا ہی, وہ تو کراچی میں ہی تھے, وہ سندھ میں ہی تھے, وہ پنجاب میں. وہ جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے, جنہوں نے یہ ایک آئیڈیا پہ, ایک سوچ پہ, ایک خواب پہ لبیک کہا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آئیں گے, اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے, یہاں آئے تھے. آپ نے اپنے والد کی بات کی, میں چشم دید گواہ ہوں. یعنی جمیل الدین علی صاحب کتنا بڑا نام ہے پاکستان میں. حسین ابراہیم اسکول میں ایک 14 اگست کا فنکشن تھا, تو مجھے بھی بلایا تھا. علی صاحب ہمارے بہت محبت مجھ سے کرتے تھے, بزرگ ہمارے, راجو جمیل کے وساطت سے ان سے ملنا جلنا, پر ان کے کزن ہمارے پڑوس میں رہتے تھے, تو علی صاحب کا تو ویسے بہت بڑا نام ہے. تو علی صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا انکل میں ساتھ بڑی گپ شپ لگائی پہ بیٹھ کے, تو وہ بچوں نے ٹیبلو کیا, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی, وہ پرانے والے اور سب دکھایا. تو میں بھی آپ دیدہ ہو گیا, لیکن میں نے آنسو چھو, حقیقت میں آج بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں, میں کیا کروں, صحیح بات ہے, کہاں لے کے جائیں دل کو بھائی. تو مجھے تھوڑی دیر میں لگا کہ جیسے زلزلہ سا آیا, کرسی میری صوفہ ہلنے لگا,
میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے ادھر دیکھا, علی صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا انکل خیریت تو ہے؟ علی صاحب ٹھیک ہے. کہہ رہے بیٹا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم نے کیسے یہ ملک حاصل کیا ہے. کہہ رہا میں نے اپنے بہنوں کو, اپنی خالوں کو میں نے نیزوں پہ چھتتے دیکھا ہے. وہ جس ریل میں, کہہ رہے راجو جو ہے نا بچا تھا لاشوں کے بیچ میں چھپ کے. تو ایسے لوگ ہیں یار, اور یہ ان کو پتہ ہوگا کہ ملک کیسے ملا تھا. یہ جاؤ غازہ دیکھ لو یار ملک کیا ہوتا ہے, کہیں نہیں جاؤ, غازہ دیکھ لو. اور تم نے اردو سے دشمنی کی, تم نے ملک سے دشمنی کی, کس لیے؟ آپ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں نا, آپ کہتے ہیں بالکل آئی بلیو ان ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ہونی چاہیے تو بھائی جب آپ جو الیکشن جیتا تھا اس کو کیوں نہیں دیا آپ نے کرسی؟ اب کیسے آپ نعرے لگاتے ہیں کہ جیے وہ جیے وہ؟ نہیں جیے, آپ نے توڑا ملک. تو وہ لوگ یا وہ قومیں جو اپنے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتی تو پھر وہ اس پتھر سے بار بار ٹھوکر کھائیں گی. وہی مولا کا قول ہے کہ مومن ایک پتھر سے دو بار ٹھوکر نہیں کھاتا. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. سر ہماری جو قومی حالت ہے وہ جان بھائی کا شعر یاد آ رہا ہے, سر ہی اب پھوڑی ہے ندامت میں, نیند آنے لگی ہے فرقت میں. آپ کی سر بچپن سے ہم دیکھیں وہ کہاں چلے گئے, تو آپ کا تو بچپن تھا, اگر ہم دوبارہ سے وہیں جائیں موڈ سوئچ کرنے کے لیے پوری کنورسیشن کا, تو کچھ شرارتیں یاد ہیں آپ کو؟ بھائی بڑا لطف آتا تھا. ہمارا پہلے رمضان جو آیا وہ سردیوں میں آیا تھا, 65 کا رمضان مجھے یاد ہے, کیونکہ خندقیں کھد گئی تھی, ہم کماڑی میں رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, کسٹم کوارٹر. ڈیڈی نے آرمی چھوڑی تھی, کسٹمز جوائن کر لیا تھا, ان کو جوائن کروایا تھا. سو ہم E3 کسٹم کوارٹر, ابھی بھی ہم کبھی کبھی جاتے ہیں, پرانے گھر کو دیکھتے ہیں, پرانا بچپن یاد آتا ہے. اور سیکرڈ ہارٹ اسکول نے 100 سال پورے کیے تھے, کچھ سال پہلے مجھے بلایا تھا, بہت مجھے خوشی ہوئی, میں فادر سے ملا, سب سے ملا. اینی ویز, تو وہ خندقیں کھد جاتی تھی, اور سردیوں کی صبح, آئی تھنک وہ دسمبر میں شاید آئے تھے رمضان 65 کی جنگ کے بعد, اور ہم کھندقوں سے بچتے بچاتے وہاں حاجی پیر غیب شاہ کا مزار ہے کماڑی کونے پہ, جیکسن اسٹریٹ میں مسجد ہے, تو وہاں سارے ہمارے بڑے بھائی فجر پڑھنے جاتے تھے. اچھا وہ زمانے اچھے تھے. ہمارا جو آخری حد تھی نا جاگنے کی وہ رات 9 بجے تھی. 9 بجے کے بعد سب انٹا غفیل سو جاتے تھے, نہ اے سی, نہ کچھ, نہ کچھ, سمندر کی ہوا, نہ مچھر, نہ مکھی, نہ کچھ. صفائی کا یاد, نلکوں سے پانی پیتے تھے. کیا ابھی تو بوتل نہیں ہو گئی, عذاب ہو گیا. تو مسجد میں گیا. اب ہمارے بڑے جو تھے بھائی وغیرہ, ان کے دوست, وہ لوگ شریر تھے, ہم تو چھوٹے تھے. تو وہ کیا کرتے کہ نمازی, اب یہ بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں. تو اچھا میرے بڑے بھائی بھی اللہ غنی کی رحمت کرے, انہوں نے مرتے دم تک کبھی کوئی روزہ چھوڑا نہیں. میرے والد بھی روزے پورے رکھتے تھے. تو نمازی جب نماز ٹوپیاں اتار کے اس کے آگے پھینک دیا کرتے تھے, خود چپ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور وہ نمازی پریشان ہوتے تھے, کیا ہو گیا؟ اب یہ شرارتیں تھی, میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اب میں بول پڑتا تھا کہ انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. انہوں نے کہا تو اس کو تو یار آئندہ نہیں لے کے آنا اس کے. پھر پڑوس میں جو ہمارے پیچھے کوارٹرز سے جہاں ملازمین رہا کرتے تھے, وہ انگریزوں کے زمانے کے گھر بنے ہوئے نا پرانے کماڑی میں, آپ دیکھیں آپ جا کے 100 سال پرانے گھر ہیں. تو ان کے وہ نوکروں نے بطخیں پالی ہوئی اور مرغیاں, تو انہوں نے کہا یار انڈے پڑے, تم نکال کے لاؤ, افطاری اس سے کریں گے. تو بھائی جالی لگی, تو چھوٹا تھا تو ایسے کھینچتے تھے, وہ باڑ وائے کے تھے, گھس جاؤ اندر, اور جا کے ہم وہ. اچھا ایک اور اچھی بات تھی, اب دیکھیں یہ جو ہم تفرقہ دین میں بھی دیکھ رہے ہیں, اس وقت آپ یقین کریں میرا پورا گھر, ہم مسلمان تھے, ہم نے شیعہ کا لفظ نہیں سنا تھا کبھی. میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں 60s اور 70s کی بات کر رہا ہوں, شیعہ کا لفظ میں نے نہیں سنا تھا. ہمارے گھر 7ویں کے بعد یہ ہوتا تھا کہ نہیں موسیقی نہیں بجے گی, رسول اللہ 7ویں محرم کے بعد, ہاں چپ ہو جاتے تھے, کوئی مستی مذاق نہیں ہوتا تھا, اور نیاز دلائی جاتی تھی, فاتحہ ہوتا تھا, سبیل لگتی تھی, سبیل کا چندہ جمع ہوتا, سارے پورا محلہ. تو ہمارے تہذیبی اور تہذیب ایک تھی, تہذیب تھی. ابھی بھی ہاں بہت جگہ تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا.
اس کا ایشو نہیں بنا تھا. یعنی فتوے نہیں لگتے تھے کہ نام آپ کا یہ ہے تو یہ ہوگا, آپ کا نام یہ ہے تو یہ. آپ یقین کریں کہ نہیں, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم نے شیعہ کا لفظ نہیں سنا تھا. تعزیہ دیکھنے سب جاتے تھے, مستی ہو رہی ہے, گھوم بھی رہے ہیں, سیر بھی کر رہے ہیں, احترام بھی ہو رہا ہے. اور جناب رشید ترابی کی مجلس ہر کوئی سنتا تھا, ریڈیو پہ آیا کرتی تھی, بہت لوگ اعتقاد سے سنتے تھے, سارے مسلمان. سو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہمارے بڑوں سے نا کہیں بھول ہوئی ہے, کسی کی کانوں کے کچے پڑے ہیں, کہیں کسی کی باتوں میں آ گئے, یا پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو اصول ہے وہ لگایا گیا. ہم اس خوبصورتی میں پلے بڑے, ہمارے محلے دار یہودی ہوتے تھے, جوز فیملی میں ابھی بھی ان کو جانتا ہوں, ان کے نام ہمارے جیسے ہی تھے. تو اب چلے گئے سارے. ہاں اس وقت چلے گئے, وہ 80s میں چلے گئے تھے وہ. اور ہوتے تھے وہ کرسچنز بھی ہوتے تھے. ہم بچپن میں کرسمس ہوتا تھا, ہم چرچ بھی جاتے تھے, مٹھائیاں ملتی تھی, کھاتے تھے. ہم محرم بھی مناتے تھے, ہم ہندوؤں کے ساتھ ہولی بھی منا رہے ہوتے تھے. ہمارا دین خطرے میں نہیں آتا تھا, ہم اپنی نماز اپنی ہی پڑھتے تھے. تو فیملی ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی. اچھا دیکھیے نجم, وہاں ہر کوئی ایسا تھا یار. اچھا, مطلب تھے ہی ایسے, ماحول ایسا ہی تھا. تھی. میں یا تو ہوتا نا, میں یہ کہتا کہ بھائی صرف ہمارا خاندان تھا اور نہیں, سب ایسے تھے. کراچی کا یہی مزاج تھا. کراچی کا مزاج یہ تھا, اور مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان کا یہ مزاج تھا. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا, اور کافی آپ کی جو جرنی ہے وہ تنہا گزری, اور ایک ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنس بھی کہیں گے اس کو, چیلنجز بھی ہوں گے. تو وہ کیسا وقت تھا آپ کے لیے, کیا عمر تھی آپ کی؟ مشکل 12 سال کا تھا, میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اور لیکن میری ماں, اللہ قدیر کی رحمت کرے, وہ سلامت تھیں, تو ہمیں انہوں نے نہیں تکلیف ہونے دی. میرے بڑے بھائی نے سنبھالا, اللہ ان کو بھی قدیر کی رحمت کرے. انہوں نے باپ کی کمی کو ہر حال میں پورے کرنے کی کوشش کی. باپ کی کمی تو پوری نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے سنبھالا دیا. اور میری والدہ نے, میرے بڑی بہنوں نے, جو بڑے میرے بھائی, سب نے سہارا دیا. والدہ کا انتقال ہوا تو بالکل ہی میں شیٹر ہو گیا. میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, سوسائڈ کی کوشش کی. یار کیا دنیا تو اس قابل ہی نہیں ہے, نہیں رہنا چاہیے. اور آپ جڑے ہوتے ہیں, لیکن اسی میں جس اللہ سے میں ناراض تھا, اسی اللہ نے ہاتھ تھام لیا, اور پھر وہ راستہ دکھاتا گیا, دکھاتا گیا, دکھاتا گیا, دکھاتا گیا. اور بس چونکہ میری والدہ 5 وقتہ نمازی تھی, فجر پہ اٹھتی تھیں, تو وہ اٹھ کے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تھی, بہت اچھی تلاوت کرتی تھیں, اور وہ سن کے میں اٹھ جاتا تھا, پھر میں نماز پڑھتا تھا ان کے ساتھ. سو وہ جو ہوتا نا, ایک بڑے کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ چپکا رہتا, تو میں اب ان کے چپکا, چھوٹا تھا ان کا میں, میوزک بھی ان کے ساتھ سنتا تھا, تلاوت بھی ان کے ساتھ کرتا تھا. مسجد میں بہت عرصے اپنی مسجد کا مؤذن رہا, محلے کی اذان دیا کرتا تھا, اچھی آواز تھی. اور تو وہ بھی بہت وہ ہے ایک جرنی. پھر اللہ نے آسانیاں, اور زمانے نے جو تکلیف میں ڈالا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کزن منصور, انہوں نے آ کے مجھے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے میری والدہ کا افسوس کیا, انہوں نے کہا دیکھو یار, اس کو اس طرح لو کہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم بغیر کسی تسلط کے اپنے آپ کو منواؤ, انڈیپینڈنٹلی گرو کرو, اور تم اپنی. تو میں نے کہا ہاں. اس وقت تو میں نہیں مانا کہ یار یہ کیا بات, یہ کیا طریقہ ہوا. لیکن اب جب جسے کہتے ہیں نا کہ بعد نظر میں یا ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں, تو لگتا ہے کہ ہاں یار, جیسے میں کیڈٹ کالج میں تھا, اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں فوج میں ہوتا, ابھی وہی کر رہا ہوتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ مجھے اٹھانے آئے تھے, آپ نہ آتے, میں آپ کو اٹھوا رہا ہوتا کہ آئیے وہی لے آئیے. تو ہر انسیڈنٹ دیکھیے, اگین قرآن جو ہمیں واقعات, کفار کہتے تھے یہ کیا پرانے لوگوں کے قصے ہیں, اللہ کہتا تھا اسی میں ہے بڑا کچھ.
سمجھنے والوں کے. جو جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں یہی تو ہے کہ دکھنے میں نقصان لگ رہا ہے لیکن اس کے کتنے دور رس اثرات ہیں. یعنی ان دا لانگر رن دیکھیں ان کی کشتی بچ گئی, ان کی روزی لگی رہی, جس اولاد کے ذریعے والدین کو تکلیف ہونی تھی وہ اللہ نے اس کے بدلے نیک دے دی اولاد, جس مزدوری کے عوض نہیں لی تھی اللہ پہ چھوڑ دیا. تو ہم انسان میں وہ ویژن نہیں ہے کہ وہ اس ماسٹر پلانر کے پلان کو سمجھ سکے. ہم جلد باز ہیں, ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں, ارے نجم نے دیکھ کے مجھے منہ پھیر لیا ایسی کی تیسی. نہیں کوئی اور وجہ ہوگی. ہم برائی کیوں سوچیں؟ مجھے اللہ نے میرے اندر میرے والدین کے طفیل, میرے بہن بھائیوں کے طفیل پازیٹیوٹی ڈال دی کہ نہیں, ہر چیز میں اچھائی کا پہلو ڈھونڈو. وہی نہج البلاغہ میں حضرت علی کا قول ہے کہ تم وہ مکھی مت بنو جو گند پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی بنو. ہاں, اتنی بڑی کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ ہمارا بلکہ قومی المیہ سب ہو گیا ہے کہ ہم تعمیر کرنے کے تو کچھ قابل نہیں ہے عموماً, لیکن کوئی تعمیر کر رہا ہو تو اس پہ نقص نکالنا, عیب جوئی کرنا یا وہ یہ بتا دینا کیا رہ گیا ہے. تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارا یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. لوگ آتے اوپر سے نیچے دیکھیں گے, یہاں کچھ یہ صحیح ہے صحیح, ارے جوتا کون سا پہنا تم؟ ارے بھائی جوتے کو چھوڑ تو میں تو ہوں. بات نہیں کریں, پہلے آپ کے حلیے پہ نقش نکالیں گے. داڑھی اچھی نہیں ہے, اینک دوسری پہن لیتے نا. جوتے کے تو بہت مسائل ہو گئے ہیں قوم کے ساتھ. آگے چلے, آپ کی جوتے پڑھنے چاہیے. آپ کی تو آگے کی بھی تو پھر آگے یہ ہے کہ پھر وہ جیسے پھر میں نے کراچی یونیورسٹی جوائن کر لی, میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں, پھر میں ایک اخبار سے منسلک ہو گیا, پھر وہاں ہم نے مارشل لاء کے خلاف ہم نے یونیورسٹی میں ہی شور کیا تھا. کون سا والا مارشل لاء تھا؟ بہت سارے تھے ہمارے تو. اچھا, جو ورسٹ جس کے ریفلیکشنز آج کل نظر آ رہے ہیں ہمیں, جہاں سے گڑبڑ پیدا ہوئی تھی. اینی ویز تو وہ پھر لائف جو ہے وہاں سے چینج ہوئی. پھر میں شادی ہوئی, شادی کے بعد میں چلا گیا دبئی. میرے فیملی نے کہا کہ آپ وہاں آ کے رہیں, اور بڑی اچھی جاب مل گئی. پہلے یہاں ایک ملٹی نیشنل میں جاب ملی, لیکن وہ گھڑی پہ بیٹھ کے زندگی گزارنا کو عجیب. 7 بجے اٹھ کے 8 بجے آپ ہائکس فارماسیوٹیکل تھی وہاں چلے گئے, وہاں سے وہ جرمن کھڑا ہوا, یو آر 2 minutes لیٹ. ہم نے کہا 2 minutes لیٹ کیا ہوتا ہے یار؟ نہیں, وہ جو بند کے زندگی گزارنا نا, وہ مجھے بڑی ایک عجیب سی چیز لگی کہ اتنی طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری تو نہیں تھی, لیکن قید ملازمت بھاری ضرور ہو رہی. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں بہت ڈسپلن لائف آپ نے گزاری والد صاحب. ہاں, لیکن فطرت میں یہ ہے کہ میں خود کروں گا, مجھے نہ بتائیں. میرے نیچر میں جب کوئی ہوتا یہی ہے نا کہ ہم جب ٹو کنکلوژنس کر جاتے ہیں. مطلب آپ نے اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, پروگرام طے کیا ہوا ہے, تو چونکہ میں آ کے خود ایزیوم کر لوں گا کہ بھائی میں آیا, پہلے چائے پلا دو بھائی, پانی لے آؤ, اچھا دیکھو یہ کر دو. بھائی رک جائیں, سب ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. تو لوگ جو کچھ لوگ زندگی میں آپ کے ہوتے ہیں جو اپنی پیس پہ کام آپ سے کروانا چاہتے ہیں. میں اپنی پیس پہ کرنے کا عادی رہا ہوں ہمیشہ. اچھا, مجھے میرا سوال تھا کہ ایسا تو نہیں کہ اس جرنی کے بیچ میں کوئی کریٹو اویکننگ ہوئی اور آپ کی طبیعت میں بھی کوئی فرق آیا, مزاج بدل گیا؟ کریٹو اویکننگ یہ ہوئی کیونکہ کریٹو لوگ ٹائم کے پھر نہیں جڑتے نا. بہت ہوئی. کریٹو یو آر بورن کریٹو. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنی صفت سے نوازا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی میں رحمانیت ہوتی ہے, اس میں رحیم کو ہوتا ہے, کوئی قہار بھی ہوتا ہے, کوئی اس میں. بیسکلی آل ہیومن بینگز آر گیورز. نیچر گیور ہے نا, ہم نیچر کا حصہ ہیں, ہم گیورز ہیں. ہم معاشرے میں رہ کے گھر کے حالات, تربیت, اس سے ہم بخیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ روکنا شروع کر جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ روکتے ہیں تو وہ کنڈوٹ بند ہو جاتا ہے. ہم ایک پائپ ہیں, ہم نے جیسے اس کو بند کر دیتے تو اوپر سے آنا بند ہو جاتا ہے. جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ تم لوگ رزق کو محنت پہ تلاش کرتے ہیں جبکہ وہ سخاوت میں ہے. جتنا سخی اتنا آئے گا. ہاں, اور کیا, تو ایک کامن ہے نا. آپ نے اگر بند باندھ دیا تو پھر پانی رک گیا. آپ جانے تو دیں اس کو یار. اور وہ جو پہلی تو یہ بندش تھی وہ برداشت نہ ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے,
اب دبئی گئے, دبئی میں تو بہت ہی اسکیجول ٹائٹ ہوتے ہیں. 8 بجے دفتر پہنچ گئے, 1 بجے آف ہوا, لنچ کیا, اب 1 بجے سے 4 بجے آف, چھٹی ہوئی 4 بجے پھر دفتر چلے گئے. 7 بجے اس زمانے یہ ہوتا تھا, 2 حصوں میں ہوتا تھا. طبیعت میری خراب ہوئی تو اللہ خوش رکھے ہماری بیگم کو, انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ خوش نہیں. حالانکہ ویلا تھا, گاڑی تھی, سوئمنگ پول تھا, بڑی اچھی سیلری تھی, BMW چلا رہے تھے. میں نے کہا ہاں یار, اس نے کہا واپس چلیں, آپ کی خوشی زیادہ ضروری ہے. آپ کارپوریٹ جاب کر رہے تھے وہاں پہ دبئی میں؟ جی ایک امریکن کمپنی تھی. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جو آپ کا دل کرے. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کے لیے میں نے کام کیا ہے تھیٹر میں, I want to do that. That makes me happy. It makes me a giver. اس وقت میں ٹیکر ہوں, میں لے رہا ہوں, مجھے گاڑی بھی چاہیے, مجھے تنخواہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. سو مجھے وہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا وقت ہی نہیں مل رہا, کیونکہ مجھے صبح پھر ٹھک سے اٹھنا ہے 7 بجے اور ٹھک سے ادھر چلے جانا ہے, بہت ساری چیزیں. اس نے کہا نہیں ہم واپس چلتے ہیں, 6 مہینے وہاں کراچی آپ چھٹی لیں. میں نے کہا چھٹی تو نہیں ملے گی, آپ نوکری چھوڑو. میں نے کہا ٹرائی مارتے ہیں ایک بار, پھر دبئی چلے. وہ زمانہ اچھا تھا 90s کا, اور پوری فیملی وہاں سیٹل تھی. تو سر دبئی کا ویزا بھی مشکل ہو گیا پاکستانیوں کے لیے؟ ہاں تو ہر جگہ کا ہو گیا. تو ابھی تو کچھ لگتا ہے کچھ عرصے میں محلوں میں بھی آنا مشکل ہو جائے گا. کہتا ہم وہاں سے آئے ہیں, ڈیفینس والے کے لیے یہاں نہیں آنا دیا جائے گا, یہاں سے وہاں نہیں جانے دیا جائے گا. وہاں پھر یہ ہوا کہ نہیں, آہستہ 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 پھر وہ جو کریٹیوٹی تھی, میں نے بچوں کے پروگرام کرنے شروع کیے. مجھے دا ٹیچر ان می وانٹیڈ ٹو گیو آؤٹ, اور میں بہت یعنی اس کو وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو بھی ہم نے فقدان ہمارے تعلیم کا نہیں ہے, تربیت کا ہے. جو ابھی حالات ہیں نا, وہ تربیت میں ہم مار کھا گئے ہیں. تعلیم کو ہم نے بزنس بنایا, ٹھیک ہے نا, اس میں تربیت رہ گئی. ہم نے ڈاکٹری کو بزنس بنا لیا, شفا رہ گئی, اس میں مسیحائی رہ گئی. ہماری پہلے جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر اظہر ہوتے تھے, وہ مکسر دیتے تھے, 10 روپے لیتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی. اب تو مہنگی دوائیاں کھا کھا کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہوتا آدمی. اچھا, اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے نا کہ بزنس کے ماڈل میں تو ہے, لیکن پرابلم یہ بھی ہوا ہے کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ ایک سروس پرووائڈر اور ایک کلائنٹ کا ہو گیا ہے. تو اس سیٹنگ میں تو کوئی تربیت ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے تو مجھے دیکھا ہے, میں ہمیشہ سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ چاہے 10 سال کا فرق ہو, چاہے 20 سال کا فرق ہو, یا 5 سال کا فرق ہو, جو استاد ہے وہ استاد ہی ہے. اور بچے سے زیادہ استاد کو وہ محسوس کرنا ضروری ہے کہ میں بڑا ہوں اور میں اس کی باپ کی جگہ ہوں, اور مجھے وہ اپنی چیز رکھنی ہے. مجھ سے وہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کو بھی پتا یونیورسٹی میں بڑے سارے اساتذہ نے شادیاں بھی کر لی تھیں اپنی شاگردوں سے, تو مجھے بڑا وہ آڈ لگتا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں. نہیں مجھے وہ ہضم ہوتا. گو کہ اب اس پہ آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ شرن جائز ہے, لیکن اخلاقی بھی تو کوئی وجود ہونا, اصل میں ہمارا کوئی اخلاقی وجود رہا نہیں ہے. بس ہم نے اخلاقیات کو, ہم نے شریعت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال شروع کر دیا. بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں, نامی گرامی دوست ہیں, جب وہ پکڑے گئے, بیوی نے چھاپا مار لیا, انہوں نے فوراً داڑھی رکھ لی اور شادی کر لی کہ 2 جائز ہیں. بھائی تو بہت کچھ چیزیں ہیں, حکم نہیں ہے, تو 2 شادی کا حکم نہیں دیا اللہ نے, اجازت ہے اگر تم انصاف کر سکو. سو ایسی ایک کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہوا, وہ ایک ہی نہیں آپ کر پا رہے, تو 2 آپ کیسے کریں گے. تو ایسا ہوتا ہے جب آدمی, بقول ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, بہروز سبزواری, میں نے کہا یار سنو, وہ مولوی کہہ رہا دانے مک گئے اس کے, اس نے داڑھی رکھ لی ابھی. تو when you know جب کچھ نہیں کر سکے تو چلو یار مولوی بن جائیں. تو بڑھاپے کا مولوی اچھا نہیں ہوتا, جوانی میں ہی اچھا ہوتا. تو وہ آ کے یہاں پہ شروع آہستہ آہستہ آہستہ. اور اگین وہ جو میری سوچ اور ہم سب کا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رازق اللہ ہے. آپ دیانتداری سے لگے رہیں, اور
لگے رہے آہستہ دنیا برتنا تو بہت اچھی بات، لیکن دنیا سمیٹنا ہمارے کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. تو یہیں سے آپ کا پھر سفر OUP تک آیا؟ جی پھر چونکہ بچوں کا کام میرا ریکگنائز ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ آہستہ، وہیں سے پھر میں چونکہ اسٹیج میں نے شروع کر دیا تھا. تھیٹر، بچوں کا تھیٹر، جرمن تھیٹر گروپ ہے گرپس کے نام سے، ہم اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پاکستان کے. تو ہم نے وہ پھر جب کیا، آپ نے گرپس کیا ہوا ہے، تو گرپس میں ہم نے ٹی وی سائرہ کاظمی لے گئی ایز اے سنگر، لے گئیں ٹی وی پہ گانا گایا ٹینا ثانی اور میں نے، اور کیونکہ میں نے ایک گانا لکھا تھا وہاں پہ، مارشل لاء کا ہی زمانہ تھا، تو وہ گانا جس گانے کی وجہ سے ٹی وی گیا تھا، وہ گانا مارشل لاء نے سینسر کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے خلاف لکھا ہے. اس میں یہ تھا کہ ایک سچویشن تھی کہ کرپل بچہ ہے، ویل چیئر پہ ہے، تو وہ اس پہ نارمل بچہ پوچھتا ہے، کہہ رہا ہے سارے معذور تمہارے جیسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میرے جیسے نہیں ہے. تو وہ گانا میں نے بنایا تھا، لکھا تھا، وہ تھا لاکھوں ہیں معذور یہاں، کتنے ہیں مغرور یہاں، کچھ بھی کر نہیں سکتے ہیں، سب ہی ہیں مجبور یہاں. اس کا تھا اندھے ہیں دولت کی چمک سے، لنگڑے ہیں گاڑی کی لچک سے، بہرے ہیں سکوں کی کھنک سے، ہاتھ ہیں سب بے زور یہاں، لاکھوں ہیں معذور یہاں. تو یہ تھا کہ بھئی یہ بھی ہیں کالا دھندا کرنے والے، ہر ایک بات پہ لڑنے والے، مال کی خاطر مرنے والے، لوگوں سے ہیں دور یہاں. تو یہ آپ سوچئے فوج نے سینسر کر دیا تھا اس زمانے کی مارشل لاء اتھارٹی. راحت اندوری صاحب یاد آ رہے ہیں. آپ نے وہ واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ انہوں نے انڈیا میں جو ایک ہی ایمرجنسی لگی ہے اس زمانے میں کہا کہ سرکار چور ہے، تو اگلے دن پولیس اٹھا کے لے گئی ان کو. تو کہتے تھے میں تھانے میں گیا تو میں نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سرکار چور ہے، میں تو صرف یہ کہا سرکار چور ہے. تو کہا پولیس والے نے کہا تم ہمیں بیوقوف ہمیں نہیں پتا کہ سرکار چور. وہی بات ہے، میں نے بھی یہی کہا کہ یار آپ کے لیے تھوڑی لکھا، تو مجھے اس وقت نہیں آیا. انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا ہوگا ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے لکھا. تو اینی وے وہاں سے پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو کنفیوژن اس سے بھی ہو گیا، وہ سارے نغمے تمہارے لیے ہیں. ہاں تو اصل میں ساری چیزیں ہوتی رہی کہ اس میں بھی مجھے یہ تھا کہ نہیں، اور میری فطرت میں یہ ہے کہ یہ کر لیا نا اب کیا کریں، یہ کر لیا نا اب کیا کریں، یہ کیونکہ دنیا میں بہت کچھ ہے. دنیا اللہ نے بڑی پیاری نعمت دی ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. بالکل. تو آپ اس کی مینیفیسٹیشن بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بالکل. میں ابھی بھی آج بھی میں نکلوں گا تو کچھ نیا سیکھ کے جاؤں گا آپ سے میں، اور میں روز کچھ نیا سیکھتا ہوں، اور ہر کوئی میرا استاد ہے. اور یقین کر لیں، میں یہ دل سے مانتا ہوں، ایک پتھاری لگانے والا میرا استاد ہے، میرے گھر جو گٹر صاف کرنے والا آتا ہے وہ میرا استاد ہے. میں اس سے وہ دیکھتا ہوں کیسے کر رہا ہوں، پھر میں وہ کرتا ہوں. میں وہ تھیلی چلا کے گٹر بھی کھول لیتا ہوں. اللہ کا یہ کرم ہے کہ میرے گھر میں بہت کم، میری بیگم اس کی گواہ ہیں کہ اب میں عمر کے اس حصے میں کہ اب میں منگوا لیتا ہوں، لیکن نلکا میں خود چینج کرتا ہوں، بتی میں خود چینج کرتا ہوں، وائرنگ میں خود کرتا ہوں. اب وہ چاہے اس کو شوق کے لیں، کیونکہ ڈسکوری اور مجھے لوگوں سے ملنا پسند ہے، کیونکہ ان کے ذریعے میں خود کو پہچانتا ہوں، ان میں اپنا آپ دیکھتا ہوں. میں دوسرا شخص کہتا ہے نا کہ میں ایسا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار میں بھی تو ایسا ہی تھا. تو یہ بات ہے، اچھا یہ بات ہے. تو یہ اس کا آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں نا، یہ اینٹی سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے. یہ آپ کو دور کرتا ہے. ہم نے گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے. اس میں ہمارے وہ استاد ہیں احمد جاوید صاحب، انہوں نے ایک بڑا زبردست کال نے کہا کہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے، اس نے ہم سے ہماری تنہائی بھی چھین لی ہے. بے شک. مطلب ہم سے ہماری معاشرت تو کیا، رات 11 بجے فون بند کر دیتے ہیں، صبح 11 بجے کھولتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ میرا ٹائم ہے، اس وقت کوئی نہیں. جو قریبی ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، گھر کا نمبر وہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. پہلے بھی موبائل کے بغیر رہتے تھے نا یار، ہمیں تو اپنی زندگی میں یاد ہے گھر کے ایک فون ہوتا تھا، وہ بھی کسی کے گھر 5-5 10 سال بعد وہ آتا تھا ڈیمانڈ نوٹ فون کا. اچھا. جی ہاں، فون لگانا آسان تھوڑی تھا. 5 سال بعد؟ جی ہاں، 10 سال بعد آ گیا. ارے مٹھائیاں بٹ رہی، ڈیمانڈ نوٹ آ گیا. امریکہ کا ویزا ہے. ہاں فون کہاں ملتا تھا بھائی. سفارشیں لگتی تھیں، ایس ڈی او جو ہوتا اس کے لائن لگی ہوتی تھی، سر فون لگا چلا. ہاں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے، اتنا ٹائم لگتا ہے فون لگنے میں.
محلے میں ایک فون ہوتا تھا, وہ بیچارہ تالا بھی لگا کے رکھتا تھا اور ڈبہ بھی رکھتا تھا اور لاک بھی ہوتا تھا, لیکن سیانے پھر بھی نکالے تھا, ہم وہ ٹیپ کر کے کر لیتے ہاں تھے, وہ پینسل ٹک 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 ٹک. ہاں سو مقصد ہے کہ اچھا اس سارے سفر میں سے جو پیرا ہو کے جو آپ کا جو بہت بڑا مشہور گانا ہوا, یہ کیا آئیڈیا تھا؟ جب اللہ نے, میں اس ماحول میں پلا بڑا نا جہاں علامہ اقبال کو سنا بچپن میں, میری والدہ پڑھ کے سناتی تھیں, اور شکوہ جواب شکوہ پڑھا, اور یہ تصوف کہہ لیں یا یہ جو صوفیانہ کلام ہے, وہ کہ میں صوفیزم کا ماننے والا نہیں ہوں, میں تو کوئی ڈسٹنکٹ جو رستہ ہے اس کو مانتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, نہیں. یو ہیو ٹو, صوفیزم از مور اباؤٹ گریز. آئی ڈونٹ بلیو ان گریز اینی مور. لیکن یہ کہ جو بزرگان دین گزرے ہماری سب کانٹیننٹ میں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے, جیسے سیف الملوک مجھے بہت پسند ہے ان کا پورا کلام, وہ ایک لائف کا سفر ہے. شہزادہ سیف الملوک چلتا ہے مصر سے اور یہاں تک جھیل سیف الملوک تک آ جاتا ہے, تو اس کی ایک لائف کی حصہ. پیرا ہو جو ہے وہ بھی ایک, یہ میں نے سنا تھا بیسکلی ٹیون یہ تھی, لیکن میٹر اور اس کی سپیڈ الگ تھی. سائیں اختر حسین کی آواز میں 45 RPM کا ریکارڈ تھا. میوزک کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا. میں بچپن میں گٹار خود بنایا کرتا تھا. میرے بھائی نے سکھایا تھا, ایک لکڑی پہ تار جوڑ کے نا پیچھے ڈبہ لگا ٹنگ 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 ٹنگ. تو وہ جب ٹینس کھیلنے جاتے تھے جب ابا کے ساتھ سندھ کلب کا بھی, تو وہ ٹینس کا ریکارڈ وہ لگا کے کان میں ڈنڈا اور اس کی گٹس پہ مارتا تھا, جڑنگ 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 آواز آتا. یار کیا مزیدار چیز ہے. تو وہ تاریں خود جھنجھناتی تھیں مجھے. سو آئی واز بورن ود دیٹ اگین, یو سی. سو جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی ایک خاص چیز کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ میوزک ایون ٹوڈے میرے لیے سول ہے. میں تب گاتا ہوں جب میرا دل کرتا ہے. شاید اسی لیے میں پروفیشنل سنگر نہیں بنا, کیونکہ آفرز آئے, میں نے کہا چھوڑو یار, کون پیسے کے لیے کیا گانا ہے. میں نے شروع میں بہت برا وقت دیکھا والدہ کے انتقال کے بعد, یعنی فاقے بھی دیکھے. اکیلا تھا, اللہ نے خودداری ایسی دی تھی کہ کسی سے مانگنا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا. یونیورسٹی کی اس زمانے میں فیس بہت کم ہوتی تھی, 1500 روپے سال کی ہوتی تھی. وہ دے دیا تو اب بچا ہی کچھ نہیں. تو اگین ریلیجن نے, چاہے صحیح کہیں, میں کوئی ملا ریلیجس آدمی نہیں ہوں, بٹ اس کی فلاسفی نے بہت سپورٹ کیا کہ ٹرن یور بیک ٹورڈز دا ورلڈ, ہے نا, دنیا کی طرف پیٹھ پھیرو, دنیا سامنے آ جائے گی. میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ جو دنیا ہے وہ سمجھ لو کہ سایہ ہے نا, شیڈو ہے نا. تو اف یو فیس دا سن, سن از دا ورلڈ, ہے نا, سورج دنیا ہے. آپ اس کو سامنے منہ کرتے ہیں, اس کی طرف سایہ پیچھے چلا جاتا ہے. سورج کی طرف پیٹھ پھیر لیں, سایہ سامنے آ جائے گا. دنیا آپ کو یہ مل گئی. تو آپ, میں تو ہمیشہ کہا ہے, آزما کے دیکھیں, اللہ سے سودا کریں, اور ایسا وقت بھی دیکھا. یہ عجیب مافوق الفطرت, یہ ذاتی تجربات ہوتے ہیں. کوئی میں نہ شو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں نہ کچھ. نہیں تھے پیسے, بیٹا بھی پیدا ہوا ہوا, مشکل وقت ہوتے, سب پہ گزرتے ہیں. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ جن کے اوپر ایسے ایسے لے کے جاتا ہے سفر, تاکہ وہ ان کو محنت کا موقع ملتا ہے. وہ کیا کریں, 500 روپے رہ گئے, بچے کا پیمپر بھی آنا, کیا گئے سیدھا جا کے اللہ کے نام پہ دے دیا کہ اللہ بھی تو نے کرنا ہے. اور جھوٹ نہیں کہہ رہا, اس کا 10 گنا شام تک آ جاتا تھا کام. یہ نہیں کہ کوئی ڈاکہ آسمان سے, نہیں کام آ جاتا تھا. سو یہ اتنا تو بھروسہ رکھے نا اللہ پہ. صرف اور صرف میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور ڈس ہارٹن مت ہوں, دل چھوٹا نہ کریں. کل ایک نیا دن ہے, کل ایک نئی صبح کریں, کل دوسرے راستے سے چلے جائیں. ادھر گٹر تھا نا, ادھر نہیں ہوگا, ادھر گڑھا آ گیا, چلو تیسرے راستہ. بہت راستے ہیں.
جتنے دن ہیں آپ کی زندگی کے اتنے راستے ہیں. بہت خوب. اور شاید ہمارے لیے قومی سطح پہ بھی یہی پیغام ہاں ہونا ہم چاہیے سب کو ایز اے نیشن وی کین ٹیک اے نیو ڈائریکشن. یس اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ, بلیو می اٹ از نیور ایور ٹو لیٹ. آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے کیل چبھ رہا, آپ بیٹھے شکایت کیے جا رہے ہیں کہ ارے بھائی اٹھ جاؤ. ہماری بیگم کو جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی, ہم جانتے تھے, تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ ہو گیا. میں کہتے یار بدل ڈالو نا لائف کو, گلا مت کرو, اللہ نے دم دیا ہوا, بدل ڈالو. اور ہمارے حق میں بدل ڈالو یا پھر راستہ چھوڑ دو. یہ جو ہوتا ہے نا کہ رہنا بھی یہی ہے, شکایتیں بھی کرنی ہیں, ارے بھائی الگ ہو جاؤ. اللہ نے تو, ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے دین میں اللہ نے طلاق کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے. عیسائیوں میں نہیں ہوتی طلاق, کیتھلکس نہیں کر سکتے. میں بہت جانتا ہوں, میرے دوست ہیں, زندگیاں گزر گئی ہیں, شادی شدہ ہیں, میاں کے ساتھ نہیں ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں سوائے شادی کے. تو کیا فائدہ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, طلاق پہ انسسٹ نہیں کر رہا. ہم تو ہمارا خاندان یا ہم اس زمانے کے لوگ ہیں کہ وہ ہم پہ صادق آتی تھی بات کہ یہاں جنازہ نکلے گا. اب تو ڈولی گئی ہے نا. اب اس کو بھی پولیٹیکلی انکریکٹ بنا دیا اس بات کو. غلط ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ واقعی ظلم سہیں. یو ہیو ٹو گیٹ میرڈ فار دا رائٹ ریزن. آپ کو پیسہ بھی چاہیے, آپ کو گاڑی بھی چاہیے, آپ کو جناب بنگلہ بھی چاہیے, آپ کو کمانے والا شوہر بھی چاہیے, خوبصورت بھی چاہیے, اور آپ پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی جب وہ اتنا کچھ کرے گا تو کہیں تو آپ چھوڑو, آپ کو شرافت دیکھ لو. اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اپنی اولادوں کی شادی شرافت, دیندار دیکھو. میرے والد جب تک زندہ تھے تو ان کی بہنیں, میری پھوپھیاں ساتھ رہتی تھیں, بیوہ ہو گئی تھیں. ان کے بچوں کے بڑی تھیں, بچے کے رشتے, ڈیڈی صرف دیکھتے کہ پڑھا کیا ہے بچہ. وہ کہتے تھے ڈگری ہوگی نا, فال بیک کرے گا, کچھ نہ کچھ بن جائے گا. ایک رشتہ کوئی آیا تھا, مجھے یاد ہے, میری خالہ کے لیے, وہ بڑا شو روم ہے, اسے گولڈ چین پہنی تھی, ایسے بیٹھا تھا, جی سر میری کیا 12 گاڑیاں نے, کس کی ہیں؟ کلائنٹس کی ہیں. تمہاری کیا ہے؟ نہیں میری تو نہیں. تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ تو لوگ دکان کھول کے 12 گاڑی. اور اس کے بدلے میری پھوپھی کی بیٹی کی شادی کی تھی, نہایت شریف النفس شخص, یعنی وہ ہندوستان سے نئے آئے تھے, میں 60s کی بات کر رہا ہوں, 69 کی, انجینئر تھے, اور بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے. جو آدمی کہہ کہ یار یہ تو کیا ہے, انسان ہے, رہنے کا نہیں, اس سے کر دو. بہت شروع کے دن مشکل دیکھے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی جاب سعودی عربیہ میں ہو گیا, آرامکو میں لگ گئے اور انوینٹر بن گئے, اور آئل کو نیا بنا لیا. اور تو وین یو آر ایجوکیٹڈ, اب وہ ریزنز بدل گئے ہیں نا. طلاق دیکھیں نا ایسے ہو گئی جیسے اب تو کسی بھی سہولت کا مذاق نہ ہونا, کسی بھی مس یوز نہ. چھری اللہ نے آپ کو دی ہے نا, حلال کرے, اس نے قتل تو نہ کرے نا. ایک تو یہ کسی سہولت کا جو ہے وہ مس یوز نہ کریں, اور پھر یہ کہ کسی کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہم بہت ایکسپلائٹیشن سب سے ورس گناہ ہے نا. ہم سب انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں, اب ہم نے ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہم تلاشتے ہیں کمزوریاں تاکہ ہم کنٹرول کر سکیں. اچھا سر, آج کل جو آپ کے ساتھ پروجیکٹ چل رہے ہیں, کیونکہ آپ بلکہ پروجیکٹ سے پہلے ہم یہ پوچھیں جو آپ کی ٹیچنگ کریئر رہا, تو بہت وقت آپ نے, میں نے دیکھا, پڑھاتے ہوئے, پھر تھوڑا سا آپ نے بریک کیا, پھر آپ کی جو طبیعت ہے راستے بدلنے کی. تو پہلے جو ٹیچنگ کی اگر آپ بتائیں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا, اور کیونکہ ہم بھی کہ اسکول چلا رہے ہیں, کہ اس حوالے سے آپ سے کوئی ہم لرننگ حاصل کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں. ٹیچنگ دیکھیں, کوئی اگین ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ رکھیں, خود میں بھی آپ لچک رکھیں. آپ کو شاید یاد ہو, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بچے شکل سے بورڈ لگتے تھے, آپ ہمیں وہ ادھر لے جاتے تھے, اسٹوڈیو لے جاتے تھے, ادھر چلے جاؤ. ٹیچنگ شوڈ بی فن. مجھے یاد ہے صبح 9 بجے آپ کلاس لیتے تھے, اور بڑا مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے اٹھنا, لیکن آپ کی کلاس میں زیادہ تر لوگ اس لیے پہنچ جاتے تھے کہ مزہ آتا تھا کلاس لینے میں. تم ہماری جو وائس چانسلر تھی وہ یہی کہتی تھی نا میٹنگ میں, میڈم سیما مغل, ہاں, کہ کیا وجہ ہے کہ خالد صاحب کی کلاس میں 10 منٹ پہلے آئے تھے اسٹوڈنٹ, رات کو کی کلاس پہ نہیں آتے. تو میں کہتا کیوں مروائیں گے آپ, وہ یو نیڈ ٹو بی آن. پہلی بات تو آپ پردھان نہ بنیں, آپ you are learning when you're teaching. Always keep that in mind. سکھانے کا عمل جو ہے
وہ آپ اپنے آپ کو بھی سکھائے. یو آر ری انوینٹنگ, ری لرننگ, ہے نا. تو آپ کو وہ اس کو امپورٹنس دیں جو سامنے بیٹھا ہے, انڈیویجول امپورٹنس دیں. میں تو آپ کو پتا ہے میں کلاسز میں آ کے بیٹھ جاتا تھا دیکھنے کے لیے, کوئی جب ٹیچر وہ لکھ کے لائے میں پڑھائی جا رہے, ایسے تھوڑی, یہ پڑھانا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو پھر ہم ٹیپ ریکارڈر لگا دیں. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں میس کام کے ہمارے. ہاں, سو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی فن فار دا ٹیچر. اگر میرا موڈ خراب ہو سکتا ہے تو اسٹوڈنٹ کا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی. سارا فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے. بچہ جو ہے ہم سے کیا طلب کر رہا ہے, وہی جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں. میری بات سنی جائے, میری عزت کی جائے, مجھے امپورٹنس دی جائے, میرا کہنا مانا جائے, یا کم از کم سن تو لیا جائے. کم سے کم نیگوسیشن ٹیبل پہ ہو, ہاں, یہ تو احساس ہو رہا ہو کہ جو ٹیبل کی دوسری طرف ہے وہ میری بات سننے کا روادار تو ہے. ٹیچنگ از اے ٹو وے سبجیکٹ, اٹس ناٹ اے سنگل ون وے سبجیکٹ تو ہے ہی نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے وہ ون وے ٹریفک کی طرح ٹیچنگ چلتی ہے. ہر چیز پی پی ٹیز لگا کے پوری کہانی پورا ٹرک انڈیل لیتے ہیں. غلط ہے, غلط ہے. وہ تو آپ نے مومنٹ کر کے آپ آ گئے, بس آپ نے سمجھ آپ آ گئے, خود آپ لائٹ ہوگا. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کو ملا کیا ملا. باہر آپ نے پوز بنایا, بال بنائے, شادی کی اور آپ چل لیے. ایسے نہیں ہوتا. آپ شادی میں آپ نہیں, آپ میں اس لیے کہ مجھے ایک ایتھیکلی وہ ایک برا لگتا ہے. اچھا, اس وقت سر آپ نے, مجھے یاد ہے جب آپ پڑھا رہے تھے تو آپ نے پروجیکٹس اپنے میڈیا کے بڑے کم کر دیے تھے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم. ٹیچنگ جو ہے بہت ذمہ داری ہے صبح سے شام تک کی. تو پھر دوبارہ سے آپ نے جب انڈسٹری میں اب کام زیادہ شروع کیا تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوست اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ٹیچر ہیں. گھر میں میرے گھر والے کبھی دیکھ رہے بتا رہے ہوتے ہیں تمہارے سرائے میں, تو اچھا لگتا ہے بہت آپ کو دیکھ کر. یہی ہے نا زندگی کا مزہ, یہی ہے نا کہ کبھی کچھ کر لو کبھی کچھ کر لو, یہی تو مزہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ون کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ. ہاں, یہ بڑی بات ہے. دیکھیے, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ دنیا کی سب سے جو آسائشیں ہیں وہ 3 کون سی ہیں. انہوں نے کہا خیر اول تو ایمان ہے, لیکن اس کے بعد دنیا کی جو آسائشیں ہیں, لائف پارٹنر آپ کا اچھا ہو. الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا لائف پارٹنر دیا. الحمدللہ. روزی کمانے کی جگہ گھر کے پاس ہو, ٹھیک ہے نا, اور سواری گھر کے باہر کھڑی ہو. کتنی پیاری بات ہے. قریب بھی ہے لیکن سواری بھی ہے. تو یہ الحمدللہ اس پروردگار عالم کا بڑا بڑا احسان ہے کہ اس نے, اور ہمیشہ اللہ سے اطمینان قلب مانگے. ہمیں جب نہیں تھا ہم نے تب بھی شکر کیا. کم پہ شکر کرو میں بڑھا دوں گا. قسم خدا کی یہ باتیں نہیں ہیں, یہ فارمولاز ہیں. اللہ نے جب فارمولا دے دیا آپ کیوں نہیں مانتے اس کو یار. یہ تو کتنی ہماری کوتاہی ہے کہ کائنات بنانے والا آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فارمولا دے دیا اس نے کہ یار سب جھکا لو یار, مان لو. لیکن نہیں, آپ لڑ رہے ہیں اس سے, جھگڑ رہے ہیں آپ. نہیں بھائی, نہیں تھا تیرے لیے ٹھیک. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے نا, تاریخی کتابوں میں پڑھے آئیں کہ جب جناب حضرت سلیم چشتی کے مزار پہ اکبر بادشاہ جایا کرتا تھا پیدل اجمیر کہہ رہا ہوں فتح پور سیکری. تو وہاں جا کے وہ مانگتا تھا بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے. تو فائنلی بیٹا مل گیا. تو جب اس نے سلیم نے بغاوت کر لی تو خواب میں آئے اکبر. اس نے اپنے اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب میں ان کی ہسٹری کہ خواب میں بولا اب بتاؤ جو تمہیں بیٹا نہیں مل رہا تھا تو اب خوش ہو یا تب خوش ہوتے تم. چپ ہو گئے وہ. تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. اور آلویز بی پازیٹیو اینڈ ہمیشہ یہ دماغ میں رکھے کہ اس سے بہتر ہوگا. اللہ نے ایک در بند کیا, اللہ نے نہیں کیا, آپ کی کوتاہی سے بند ہوا تھا. اللہ تو بند نہیں کرتا. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی, خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گوناگوں. بے شک. اب ہم وہ اندیشہ ہے گوناگوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا, یہ کیوں نہیں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا. سب ملا. وہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے. اصل
کامیاب تب تم ہو جاؤ گے جب تم ایسے دیکھ لو گے اور یار اتنا کچھ ہو رہا ہے یار, یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد یار گھڑی کون سی پہنی ہے یار, ٹیبل رکھ کے بیٹھا, 2 مائک رکھے ہوئے تھے یار اس نے, ارے اسکول چلا رہا ہے یار, یہ کیا بات ہے یار. ایسا نہیں ہوتا یار. آپ کو طرح بھی بہت اچھا موقع, شاندار موقع ملا, عراق زیارت کے لیے گئے آپ فیملی کے ساتھ, تو اگر اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ کیسا رہا. میں نے ابھی وہاں یہ فیصلہ کیا کہ میں اگلے سال مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بیکاز وہ ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے نا, اور تاریخ کو جاننا ضروری ہے. وہی بات ہے کہ یو ہیو ٹو لرن. کہتے پیپل ہو ڈونٹ لرن فرام دی ہسٹری ٹینڈ ٹو میک دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ اوور اگین. سو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ کسی ریلیجن کا نام نہیں ہے, وہ ہیومینٹی کا نام ہے نا. انہوں نے کہا تھا, ان کی کیا جملہ تھا کہ ہم سے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے, یعنی گڈ ول نیور سکم ٹو ایول, از ایز سمپل از دیٹ. تو آپ اگر آپ اف یو آر آن دا رائٹ, موت تو آنی ہے یار, ارے موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے یار. یعنی اس سے زیادہ جو the only thing which is definite in your whole world is death. نہ لائف ڈیفینیٹ ہے, نہ نوکری ڈیفینیٹ ہے, نہ بیوی, نہ گرل فرینڈ, نہ دوست, نہ بچے, کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے. کیا ڈیفینیٹ ہے؟ موت. اب اسی سے بھاگتے پھر رہے ہو, اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے بھاگتے ہو. جہنم سے بھاگ سکتے ہو, نہیں بھاگ رہے, اس سے تو بچ سکتے ہو. جنت میں تو جا سکتے, اس کی کوشش نہیں کر رہے موت نہ آ جائے, موت نہ آ جائے. بوائلڈ پانی, ہمارے دوست ہیں وہ اپنے چھوٹے گرینڈ چلڈرن کو منرل واٹر سے نہلاتے ہیں, بیمار ہو جائے گا. میں نے کہا یار کیا ہو گیا یار, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. حقیقت ہے, حقیقت. سو آپ جائیں, آپ کو ضروری ہے, آپ بیت اللہ بھی جائیے. آپ جب اللہ کا شکر ہے, ہم نے جب عمرہ کیا تھا, آئی واز ویری لکی, مجھے وہاں پہ ایک مدینے میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور مل گیا تھا, پہچان گیا, اور ڈرامے شامے دیکھے تھے. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہوں نے پی ٹی وی میں کام کیا ہوا ہے نا, تو وہ زیادہ یاد رہتے ہیں لوگوں کو. اچھے زمانے میں ہاں, جب ایک ہی چینل تھا, ایک ہی دفعہ یہ والی حالت بھی نہیں تھی, یہ حالت نہیں تھی کہ جو قائد اعظم کے سالگرہ پہ برسی منا رہے ہوتے ہیں. سو وہ اس کو میں نے کہا کہ تم ایک کام کرو. اچھا, وہ بڑے اچھا نیک آدمی تھے, وہ ملتان کے رہنے والے تھے. خیر انہوں نے پھر مجھے تمام, میں نے کہا مجھے جتنے جو مناسک ہے نا اس ایک ایک دکھاؤ, ہمارا کام ہی ہے. اس نے کہا ایک شرط پہ دکھاؤں گا. میں نے کہا کہ آپ مجھ سے پیسے, میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, دل میں تو میں بڑا خوش ہوں کہ چلو بچا تو, لیکن میں کہہ رہا نہیں, یہ میں نیکی کے طور پہ کروں گا. میں کہا چلو مجھے دکھا دو یار, جو میں دوں گا وہ لے لے گا. تو مثال کے طور پہ جہاں, اب یہ مقامات کیوں ضروری ہیں دیکھنے, کہ آپ کا جو ہم قرآن میں آیت پڑھتے ہیں نا کہ علم الیقین سے عین الیقین تک جانے والی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو ایک علم تھا. جیسے کعبے کو دیکھ کے پہلی چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ ارے یار جس کا سنتے تھے وہ دیکھا, میری ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی, اور مجھے ہیبت محسوس ہوئی, اور ساتھ ہی مجھے وہ بہت لاچاری محسوس ہوئی کہ کعبہ مجھے بہت بیچارہ سا لگا. مجھے لگا وہ نوح کر رہا ہے, وہ مجھے لگا وہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ. مجھے اقبال کا شعر آ گیا دماغ میں ناخوش ہوں بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو حقیقت ہے مجھے ایسا محسوس ہوا, اور میں بہت رونا تو اپنی جگہ ہوتا ہے, ہر مسلمان روتا ہے. تو وہ سورہ فیل مقام جہاں پہ آئی تھی, ابراہ کا لشکر تباہ کیا تھا, وہ مقام دیکھا جو کارڈن آف کیا ہوا, سعودی گورنمنٹ نے باڑیں لگا دیں, بارڈ وائر رکھ دی, کانٹے تک. میں نے کہا بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہ اس کی مٹی میں کچھ ہے, آئی پرزیومڈ ریڈیشن ہوگی. میں ایک وہ پہلو بھی آپ کو دکھاؤں گا. میں آپ سے چیریٹس آف گاڈس کی بات کر رہا تھا, وہ کبھی آپ سے بیٹھ کے پہلے اکیلے میں بات کروں گا, کہ وہاں ریڈیشن تھی. ٹیکٹیکل لمیٹڈ نیوکلیئر اسٹرائک ہے نا, جو رزلٹ آیا وہ وہی تھا جو نیوکلیئر اسٹرائک کا آتا ہے, کہ جھڑ گیا گوشت, جھڑ گیا اسکن اتر گئی, ہڈیاں رہ گئی, ڈھانچہ رہ گیا.
سیکنڈلی تو میں نے کہا تو بن کیوں کیا کہ یہ ہمارے جو ہندوستان پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا تو وہ اس کی مٹی لے جاتے ہیں اور جادو میں استعمال کرتے ہیں. کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آئی تھنک انہوں نے اچھا کیا. پھر انہوں نے ایک وہ باغ دکھایا جناب سلمان فارسی کا, جس کو انہوں نے آگ واگ بھی درخت جلا دیے تھے. کیا کیوں انہیں گٹر کے میں نے کہ پانی کی چکے نا اصل خاک شفا یہ ہے. رسول اللہ جب ایک جنگ سے آ رہے تھے تو زخمی تو انہوں نے کہا یہ شفا ہے اس میں. ہاں وہ جگہ دیکھیے میں ہے نا, اصل لوگ باہر سے مٹی لے جاتے ہیں, وہ بند کیا ہوتا ہے وہ اس کو بند. پھر جہاں واقعہ وہ جناب حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ تھے, جہاں وہ واقعہ ہے کہ بھئی چاک ہوا اور صاف کیا, وہ چبوترا سا بنا, وہ ان کا گاؤں دیکھا. پھر جنگ احد دیکھی, احد پہ گئے, اس وقت گڑھا تو انہوں نے پاٹ دیا تھا اور دکان ایک بنا دی تھی وہ ملاباری کی کوئی انہوں نے, جہاں رسول اللہ گر کے. جب ٹرکش ہماری آخری خلافت تھی یہاں پہ, انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا تھا. انہوں نے ہر مقام پہ پرزرو کر کے مساجد بنا دی, تو 2 رکعت نماز ہر کوئی پڑھتا جاتا تھا. میں اوپر چڑھا اس غار میں جہاں جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو بٹھا کے کندھے پہ رسول اوپر بھاگے تھے پہاڑ پہ. اور جب انہوں نے کہا رسول اللہ پہاڑ ختم ہو گیا چوٹی آ گئی, رسول اللہ نے ایسے اشارہ کیا تو پہاڑ ایسے چر گیا, ہے نا, ایسے بنا ہوا. تو میں اوپر تک چڑھ کے گیا, انہوں نے دکھایا مجھے, میں نے کہا میں اوپر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جائیے. تو وہ بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا بیچارہ نیچے, بچے چھوٹے تھے میرے, ان کی تصویریں ہیں نیچے. میں نے کہا اوپر نہیں چڑھ سکتے. اور وہاں پہ کالا سیاہ ہے, احد کی پہاڑی جو ہے, احد کی پہاڑی ہے, آپ سمجھے کالا رنگ جو ہوتا ہے نا ایسا ہے. ایک حصہ اتنا سا بیچ میں سمجھے جتنی کرسی ہے ایسا وہ سفید ہے. میں نیچے میں بڑا حیران ہوا, اور وہاں خوشبو بڑی آ رہی تھی بہت شدید. میں نیچے آیا, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا, اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا خون گرا تھا. اللہ, وہ تمازت دیکھیے پیغمبر کے خون کی, ریڈیشن تھی کیا تھی. وہ شخص اس کا سایہ نہیں تھا, وہ شخص جو پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا تھا. یہ وہ اچھا یہ چیزیں. پھر جنگ خندق, رسول اللہ کی مسجد فتح چھوٹی سی بنی تھی, ہم نے نماز پڑھ, نیچے اترے جناب سلمان فارسی کا خیمہ, پھر نیچے اصحاب کے خیمے جگہ بنی, پھر وہاں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا خیمہ, پھر مسجد علی. 2 ٹیلے تھے, ایک پہ رسول اللہ, ایک پہ مولا علی. ادھر انہوں نے بند کر دیے تھے, اینٹیں لگا دی تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ سب توڑنا ہے اور ایک ہی مسجد بنا رہے ہیں. واللہ علم بنا دی ہوگی, نہیں یہ بھی ہے وہ شاید. تو وہ بھی ایک ہے کہانی. تو وہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہسٹوریکلی دیکھی جائیں کہ آپ کا اپنا ایمان پختہ ہوگا. تو کربلا بھی ایک ہسٹری ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں جا کے. میرا جانا ہوا 2015 میں, بلکہ آپ بھی 2015 میں گئے تھے. میں گرمیوں میں گیا تھا, ہم سردیوں میں جولائی گئے, دسمبر میں, بہت شدید سردی تھی وہاں پہ. اب ہم سردیوں میں گئے تھے. تو کیسا رہا اس دفعہ آپ کا؟ بہت اچھا. ابھی تو 2015 میں تو کافی ہو گئی بہت. یہ کربلا عراق اور ایران میں خیال سے واحد ملک ہے جہاں پاکستانی روپیہ بہت ویلیو رکھتا ہے. ہمارے سمجھیں 800 روپے, ان کے 5000 وہ تھے. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرائسز بھی اسی تناسب میں ہوتی ہیں. نہیں ہے, بہت ویری چیپ پلیس, بہت سستا ہے, بہت سستا ہے. اور ایمانداری ہے, کوئی بےایمانی نہیں کر رہا تھا, کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا تھا. بہت پارا چنار کے ہمیں لوگ مل گئے, بہت سارے ہمارے دکاندار پنجاب کے تھے, بہت سارے لوگ سلپ کر جاتے ہیں وہاں پہ. جی ابھی مجھے میں نے پچھلے سال بلکہ نہیں ہاں پچھلے سال, اب تو 2024 آ گئے, 2023 میں ہم نے سوچا ایک دوست کے ساتھ جانے کا, تو معلوم یہ ہوا کہ پاکستانی جو ہمارے مسائل بھی تو عجیب عجیب ہے نا, کہ عراق گورنمنٹ نے محرم والی شرط لگا دی تھی پاکستانیوں پہ کہ اپنی بیوی بہن یا ماں کے ساتھ آؤ, کیونکہ وہاں جا کے سلپ ہو رہے ہیں, اور وہ پھر جو ہے اللیگل کام کرتے ہیں. مطلب اللیگل کام سے بات ہے کہ آپ کا ورک ویزا نہیں ہے اور آپ ڈالر چلتے ہیں وہاں پہ. ابھی بہت تھے. یہ بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو عراق نے بھی یہ پابندی لگا دی ہے. سعودی عرب نے لگائی ہوئی ہے, دبئی نے لگائی, سعودی نے ہٹا دی. دبئی میں اب وہ انہوں نے ورک ویزا نہیں دے رہے نا. ہاں ورک ویزا بھیک مانگنے لگ جاتے. سعودیہ میں تو زندگی بھر ہم نے مسئلہ دیکھا, اب یہ کہ محمد بن سلمان کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے انہوں نے ہٹا دیا.
دی ہے کیا, لیکن ویزا فیس بہت بڑھا دی ہے. تو کیسا ایکسپیرینس, اگر آپ وہاں کچھ ایکسپیرینس بتائیں ہمیں نا. اٹس ایکلیکسٹک جسے کہتے ہیں نا کہ اسپریچول ایکسپیرینس ہے. اور آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو یہ ہوا تھا. پھر ہم نے وہ نجف کے, میں نے وہ پرانا نجف دیکھا جہاں امام خمینی کا گھر دیکھا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, جہاں 13 سال وہ وہاں رہے تھے. اور وہ ایک واقعہ ہے, اگر وقت ہے تو میں سناؤں کہ جب 13 سال پورے ہو گئے, جب شاہ ایران نے کہا میں نکالو یہاں سے, صدام نے آرڈر دیا کہ ہاں نکال کے باہر کرو, تو انہوں نے کہا مجھے وقت دے, میں اپنا بندوبست کرتا ہوں. وہ نجف پہ ان کا بالکل جتنا آپ کا ہی ہے نا اتنا ہی گھر ہو, ایک چٹائی جہاں سوتے تھے بیوی کے ساتھ, ایک اتنا سا کچن جہاں پہ بیٹا شہید کیا گیا تھا, اس کو ان کے کھانے میں کسی نے وہ ملا دیا تھا سائنائڈ. تو امام خمینی کو جب کہا کہ آپ جائیں, تو انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا, مختلف ممالک کے جو وہ تھے, وہ خود ملنے آئے, سفیر یا ایمبیسی کے لوگ. انہوں نے کہا کہاں جائیں, ان کی خواہش یہ تھی کہ میں پاکستان چلا جاؤں, کہ جڑا ہوا ہے میں ادھر بلوچستان یا, تو اس وقت ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی. تو سفیر نے کہا ہاں میں آپ کو بالکل کہہ, اگلے دن آیا, اس نے کہا سوری وہ پریزیڈنٹ صاحب نے منع کر دیا, آپ نہیں آ سکتے. ہمیں جو ابھی بتایا واقعہ, انہوں نے کہا کہ پھر نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ آپ آئیے کوئٹہ, میرے بلوچستان میں رہیے, میرے مہمان بن کے, اور میری ساری جو ملیشیا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. تو خمینی صاحب نے منع کیا, انہوں نے کہا میں کسی آلریڈی ایک جو ملیشیا ایک جو ہے, میں کسی سیاست کے اس پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, کیونکہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں, میں سرکاری لیول پہ جانا چاہ رہا ہوں. ایک میرا کاز ہے, میں ایک اپنے کاز کو چھوٹا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اکبر بگٹی نے نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ نہیں الائنس, تو اس پہ کہہ رہے ہیں. وہ فرینچ ایمبیسڈر ایک عورت تھی, وہ کھڑی ہوئی, اس نے کہا کہ یور ایکسلنسی, آئی ہیو ٹاک ٹو مائی گورنمنٹ, وی ول, ہم نے آپ کا پیرس میں گھر آپ کو, مجھے پیرس میں نہیں رہنا, مجھے کنٹری سائڈ میں رہنا ہے. دین ہی وینٹ ٹو اے اسمال ولیج. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, میں بھی جب 2015 میں گیا نا, تو ظاہر ہے کہ اسپریچول ایکسپیرینس تو تھا, لیکن وہاں پر ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی نا, کہ جو امپیریلزم نے مڈل ایسٹ کو جس طرح تباہ کیا ہے سر, وہاں پر لوگوں کی اتنی ہولناک کہانیاں. مثلاً جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے, وہاں پر جو جینیٹر تھا اس نے MBA کیا ہوا تھا, اور ہی واز سو لٹریٹ, اور بڑا انگلش میں فلوئنٹ تھا. اور جب ہم پہنچے نا, سامان ہمارا اٹھایا, تو میرا کوئی 1-2 انگریزی کے جملوں کا تبادلہ ہوا, تو اس کو سمجھ آ گیا کہ اس کو انگریزی آتی ہے. باقی جو ہمارے سادہ لوگ ہی تھے, تو میں پوری رات اس سے گفتگو کرتا تھا وہاں بیٹھ کے نا. اس نے مجھے ایسی ہولناک کہانیاں سنائی کہ مثلاً کہ جب بمبارڈمنٹ ہوتی تھی, تو کہتا ہے میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں, میں ان کو نا ایسے اپنے ہاتھوں میں آرم میں سمیٹ کے بیٹھتا تھا, اینڈ وی ور ریڈی فار آر ڈیتھ اینی مومنٹ. اور جب صبح ہو جاتی تھی نا, تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم بچ گئے. اور وہ کہتے ہیں آپ سوچیں کہ ہر رات وہ زمانہ جو ایک بمباری ہو رہی ہے, اور میں اپنے بچوں کو ایسے لے کے بیٹھا ہوں. ایک تو ہم 2015 میں تو وہ تھا جب ISIS آ گئی تھی, اور پھر سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ جب سب اٹھ کھڑے ہوں, اور سب سے پہلے علماء کھڑے ہوں, ان کا فرض ہے کہ مقامات مقدسہ کو وہ بچائیں. پھر ہم جب اس 2015 میں ہم سامرا گئے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں آیت اللہ کھڑے ہوئے تھے مشین گن لے کے, مسکراتے ہوئے, اور وہ تصویریں بھی میں نے کی تھی. بہت سی عمارتوں کو, مزارات کو توڑ دیا تھا. انہوں نے سامرا پہ پورا چھت گرا دی تھی نمازیوں پہ, جمعے کی نماز پہ بلا کے. تو لیکن شکست ہوئی ان کو. اور اب وہ تو ISIS کا رکتا نا, لیکن جو ہماری جو امپیریلسٹ فورسز ہیں, جو اب غزہ میں سچویشن نظر آ رہی ہیں, تو یہ تو اصل میں وہ بھی تو انہیں کے بنائے ہوئے ہیں نا یار. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ISIS خود بنی ہے, تو خود تو نہیں بنی. وہ کہاں سے آئیں گاڑیاں؟ اب افغانستان میں جو ہو رہا ہے, اب اس سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ اتنا سارا اسلحہ چھوڑ کے آئے, نو وی ڈنٹ. ارے وہ موجود ہے, آپ چھوڑ کے آئے ہیں اتنے $1 بلین کا. سو یو نو وین یو آر رننگ اوے, آپ نے تو تھوڑا جان بچاؤ, بھاگو یار, چھوڑو, کون لے گا. ہم پاکستان پہ ظاہر رہتے ہیں تو نقد بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, اچھے خیالات بھی ہیں ہمارے, کچھ ہمارے مسائل بھی ہیں, لیکن اگر سر دنیا کو دیکھیں تو سب کچھ مجھے آج کل تو بڑا سا پاکستان ہی نظر آ رہا ہے پوری دنیا, کہ وہی لا قانونیت, وہی وہ رائٹ از مائٹ والا مسئلہ. وہ بات کیا تھی, دجال کو خمینی صاحب نے کہا تھا, دجال ایک سسٹم کا نام ہے, انڈیویجول بھی ہوگا, لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جو کہے گا مجھے مانو گے تو میں دوں گا, نہیں مانو گے تو نہیں دوں گا. تو وہی ہو رہا ہے نا. اور امریکہ کو گریٹ سیٹن کہا تھا انہوں نے, کہا ہی از اے گریٹ سیٹن.
سب سے بڑا شیطان تو یہ ہے. اور کیا دنیا میں کہاں جو آگ لگی ہوئی ہے کہاں. اب پاکستان کیا یوکرین کو اسلحہ نہیں دے رہا ہے. ابھی یہ روز جو ہماری فوجی کبھی یہ میزائل چلا دیا کبھی, تو بھائی کہاں چلاؤ گے یار. تو پھر بیچنا ہی ہے نا, دینا ہی ہے نا آگے. آپ اگر وہ چارلی ولسنز وار کتاب پڑھ لیں, جب افغانستان وار ہوئی تھی, رشیا آیا تھا, تو پاکستان ضیاء الحق اسلحہ کہاں سے لے رہا تھا؟ اسرائیل سے لے رہا تھا. ایجپٹ لے رہا تھا اسرائیل سے, پاکستان پے کر رہا تھا. پاکستان کو جو ڈالر ملے تھے. اب یہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب امریکہ آپ کو ایڈ دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ادھر سے خریدو گے تم, واپس انہی کی کٹی میں جاتا ہے. اسرائیل واز سیلنگ دی ایمونیشن. چارلی ولسنز وار کتاب بھی ہے, فلم بھی بنی ہوئی ہے, وہ دیکھیں ضرور. اس میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل اسلحہ ایجپٹ پہنچا رہا تھا, ایجپٹ سے پاکستانی آرمی کے کانٹریکٹرز اٹھاتے تھے اور لا کے یہاں دیتے تھے مجاہدین کو. تو پیسہ وہیں جا رہا تھا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں کہ صاحب میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, ادھار دے دیجئے. میں نے آپ کو 10,000 دیے, کیا کھانا, کہ یہ میری دکان ہے اسی سے لوگے تم. تو وہ پیسہ میرے پاس ہی آ گیا, اس پہ میں نے سود بھی لیا, احسان کا احسان جتا دیا, آپ سے اور فائدے بھی لے لیا, آپ کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دس سسٹم ورکس. اتنا ایزی نہیں ہے. اور ہم چونکہ ہم دیکھو نا, ہم نے تو بچپن, ہمیں 60 کا زمانہ یاد ہے. ہاں, وہ ٹرین ہمارے گھر کیا کسی جاتی تھی کماڑی میں, اس پہ وہ ہینڈ شیک بنا ہوا تھا, امریکن جھنڈا اور پاکستان جھنڈا, جو پہلی ایڈ آئی تھی پاکستان کو. جس میں یوسفی صاحب نے لکھا کہ ہم تو چپ رہے اس لیے کہ ابھی تک ہمارے پیٹ میں امریکہ کی گندم کی روٹی پڑی ہوئی تھی, تو ہم تو کچھ نہ بولے. گورا ہم پہ چیخ رہا تھا, ہم نے کہا چپ کر جاؤ یار, نمک حرام ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کیسے, جب آپ مجھے یاد آیا کہ جب ہم این ای ڈی یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو کچھ دوستوں سے بحث ہو رہی تھی جدیدیت پہ اور قدامت پسندی پہ, امریکہ اور پاکستان, یہ وہ. تو وہ بحث کرتے کرتے جب ہم فزکس کی لیب میں داخل ہوئے تو جتنا بھی نیا اکوپمنٹ آیا تھا وہ سب یو ایس ایڈ کا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ بحث ختم ہو گئی ہے, اب اس کے آگے بات نہ کرنا. سر آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں, کچھ بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں. آخر میں اگر آپ نے بچوں کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ سے ان کو بھی بڑا کریٹیولی ٹرین کیا ہے, اور وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اب اپنے پروجیکٹس میں بزی ہو گئے. ماشاء اللہ کے فضل سے اللہ نے کرم کیا, 2 بیٹے دیے, بہت تابعدار, بہت اچھے بچے دیے. ان کی ماں کی شرط یہ تھی کہ بھائی تم ہمیں ڈگری دے دو. ہم نے کہا بالکل صحیح ہے. اور میں نے کہا تھا جو چیز تمہیں خوشی دیتی ہے وہ کرو, جہاں تمہیں سیٹسفیکشن ملتا ہے. خوشی سے مراد یہ ہے کہ اطمینان قلب ملے. میں نے جب تمام ان کو عمرہ کروا دیا, زیارتیں کرا دی, میں نے قرآن خود پڑھایا, نماز خود سکھائی, سب کرا دیا. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ اب میں نے اپنا فرض پورا کیا, تم گواہی دو امام حسین کے روزے پہ کھڑے ہو کے کہ ہمارے باپ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی. اب تم جوان ہو چکے ہو, اور اب تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. روکوں گا ابھی بھی میں اگر تمہیں غلط کرتے دیکھوں گا, لیکن ذمہ داری میری ہے. میں دین پڑھانے کی ذمہ داری کسی مولوی کٹب اللہ کو نہیں دی. میں نے خود پڑھایا. ایک آیت میری بیوی نے سکھائی, میں نے سکھائی. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, کیا ہے ارکان دین, کیا ہیں فروغ دین, کیا ہیں اصول دین, کیا ہیں قرآن کی آیت, کیسے قرآن پڑھا جائے گا, سمجھا کے پڑھایا. اور آج بھی روز شام میں ہم بیٹھ جاتے ہیں بچے اور میں, ہم کوئی ایک نقطہ دین کا اٹھا لیتے ہیں, کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں, ہماری کانورزیشن ہے یہ. ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ یہ ہے, اس پہ یہ لکھا ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے نا. میں پھر کیسی شکایت کروں گا کہ میں نے مسجد بھجوا دیا, مجھے کیا پڑھا, وہ کیا پڑھا رہا ہے. ارے یار کیا ہو رہا ہے بھائی, کچھ سمجھ تو آیا, ہمیں تو نہیں آ رہا سمجھ. ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے. آپ تو ٹھہر بھی نہیں رہے, آپ تو ٹاپ گیئر, آپ نے چھوٹتے ہی ٹاپ گیئر لگا دیا آپ نے. تو دھیان دیں کہ اسکول میں بچے کیا پڑھ رہے ہیں, دھیان دیں کہ دین میں بچے کیا پڑھ رہے ہیں. بچے آپ کے ہیں, آپ کا وہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں, عذاب جاریہ بھی بن سکتے ہیں. میں نے بہت ان کے سامنے قبرستان جب والدین کے جاتے, بچے چھوٹے تھے, کیوں آپ, میں نے کہا بیٹا میں اس لیے اللہ آ رہا ہوں
کہ جب ایک دن میں نے بھی یہیں آنا ہے تو آپ آئیں گے, آپ دادا دادی کے پاس بھی آئیں گے, آپ بابا کے پاس بھی آئیں گے, اور آپ جو پڑھیں گے, آپ جو اچھا کام کریں گے وہ مجھے ثواب ملے گا اس کا, میں خوش ہوں گا. ہم مانتے تو ہیں نا دین کو, یا تو آپ نہیں مانیں, آپ کہہ گیا میں نہیں مانتا, میں بہت ماڈرن ہو گیا ہوں, سائنس کی دنیا ہے, موبائل فون آ گیا, اب کیا بات کر رہے ہو یار, کون سا دین کون سا اللہ, ایسے ہیں بہت لوگ ہیں, دوست ہیں ہمارے, لیکن ہیں بھائی سوری, ہم تو مانتے ہیں. تو جو مانتے ہو اس کو پھر پورا مانو, اگر دہری ہو تو پورے ہو جاؤ, پھر گرتے ہوئے بسم اللہ نہ بولو اور او گاڈ پلیز ہیلپ, پھر او گاڈ کیوں آ گیا, آپ تو بھائی آپ تو سوشلسٹ تھے. دوست ہیں جیو میں, انہوں نے مجھے بتایا یہ ہوا واقعہ, یہ کوئی انہوں نے کہانی نہیں بنائی, وہ کہتے ہیں اسے ایک صاحب سے پوچھا وہ کام کرتے ہوئے چینل میں ہی کہ کیا آپ ایتھیسٹ ہیں, دہری ہیں؟ جی الحمدللہ. ہاں یہ حال ہے, نہیں فیکٹ ہے. اور وہ تو بے دہانی میں نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مر گئے, انا للہ, میں نے کہا انا للہ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی, وہ تو مانتے نہیں تھے اللہ کو. ہاں وہ تو مانتے نہیں تھے. اچھا, ہمارے استاد وہی احمد جاوید صاحب نے بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو جو اصول پہ یا جو آئیڈیالوجیکلی ایتھیسٹ ہے نا, اصل میں ان کی تنہائی اپنے عقیدے کے مطابق ہے, وہ منکر خدا ہے, وہ مانتے نہیں کوئی ذات کو. ہم جو مومنین ہیں, مسلمان ہیں, جو خدا کو مانتے ہیں, ہماری تنہائی مومنوں کے حساب سے عقیدے کی والی نہیں ہے. نہیں ہے. اب یہ بڑے عجیب بات ہے. حالانکہ ہمیں تنہائی کا تو حکم ہی نہیں ہے, ہمیں تو انسان اکیلا ہوتا ہے اکیلا, لیکن وہ ہمارا الگ ہے نا, اور ہم نے بدل دیا نا. پھر وہ یہ کہ میرے نظریے کے مطابق, مجھے تو یہ میرے نظریے سے چڑ ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرے مطابق, آپ کا مطابق کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کا تو کوئی مطابق نہیں ہے نا اس میں. آپ جب اپنی کتاب لکھ لیں گے تو وہ آپ کے مطابق ہو جائے گی. آپ لکھ لیں, ایک ڈرامہ لکھ لیں, گانا لکھ لیں کہ میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ تو اللہ نے کہا ہے, رسول نے سمجھا ہے, اور اللہ نے شرط لگائی کہ رسول ہی بتائے گا تمہیں, اور تو کوئی شرط ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, کتاب اتارنی مشکل تھی کیا؟ پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہوئے تھے, آسمان میں تو بن گئے ہوں گے. جب موسیٰ کو وہ دے سکتا ہے ٹیبلٹس, تو محمد کو بھی دے سکتا تھا, دے دیتا, بولا بھائی دے دو, ختم ہوئے آسمان سے. اور نہیں تختیاں آسمان سے, اب لوگ ٹیبلٹ سے کچھ اور ہی, آئی پیڈ ذہن میں آتا ہے. تو وہی جو 10 کمانڈمنٹس تھے, صحف موسیٰ جنہیں کہا جاتا ہے. تو نہیں, آپ نے تو بالکل صحیح لفظ استعمال کیا, مسئلہ کہ اب ہماری عقل نہیں, لیکن یہ ہمارا استاد کا کام ہے کہ نئے الفاظ بھی دینا. آپ نے تو ایک بہت خوبصورت بات کی تھی نا, حرف سے محبت, لفظ سے محبت, یہ تو بالکل اب ناپید ہے. آپ کو جو کاغذ کی خوشبو ہے وہ آپ حروف تو دیکھیں, ابھی ہم لکھنا بھول گئے ہیں, آج کل کے بچے انگوٹھے چلتے ہیں, قلم پکڑائیں دیکھیں ایسے ہو جائے گا ہاتھ, ان کا یہ کیا ہو گیا یار, قلم ہے. اچھا, اس پہ فخر بھی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ شرم محسوس کریں ہم کہ ہمیں یہ ایک صلاحیت ہم میں نہیں ہے, یا صلاحیت ہم سے اڑ گئی ہے, اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں تو آتے ہی نہیں. مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ, اللہ غنی کی رحمت کرے, اسلام امجد صاحب کو یہی بات ہو رہی تھی. ہم چونکہ جب لٹریچر فیسٹیول میں ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ, تو امجد بھائی کہنے لگے یار خالد تم صحیح کہتے ہو, نہیں پڑھا, لیکن ماں باپ کا قصور ہے. میں نے کہا 100% میں مان رہا ہوں ماں باپ کا قصور. کہہ رہے میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا, وہ 70 سال کا آدمی, نے بیل بجائی, کوئی نہیں, دوپہر کا ٹائم تھا, گرمی لاہور کی, تو وہ بڈھی عورت بیوی نکلی, میاں نکلا باہر. تو میں نے کہا بچے نہیں, کہا ہاں اندر ہوں گے, کہیں ہوں گے. کیا میں گیا تو بچہ ایک بیٹھا ہوا چڈی پہن کے, موبائل ہاتھ پہ کان میں لگایا, ایسے ایسے کر رہا ہے. تو میں نے کہا تم کیا, السلام علیکم انکل, کہ تم بیل وہ کیوں نہیں, کہہ رہا وہ میرا دوست کہ وہ کان میں لگایا تھا. میں نے کہا یار تمہیں اتار کے اسی کان پہ مارو چانٹا. یہ سختی آپ کو کرنی پڑے گی. مولا علی کا قول ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے نا, وہ ایک کھاد کی طرح ہے, زیادہ سے جل جائے گا, کم سے دشنما نہیں ہوگی. میں نے مارا ہے اپنے بچوں کو, چھوٹے تھے مارا ہے, بس وہ ایک ہی دفعہ مارنا پڑا. ہم نے مار کھائی باپ سے اپنے, اب تو سب وہ ہم نے اپنے ساتھ سے, اب تو عجیب زمانہ ہو گیا, ٹیچر مار نہیں سکتا, کیس ہو جاتا ہے. یہ تو میرا بھی موقف یہی ہے کہ نہیں مارنا چاہیے. مارنا چاہیے نہیں, میں مانتا ہوں, سوری. دیکھیے کیا دین میں کیا ہے, نماز مار کے پڑھا ہو یہ نہیں ہے, یہ مانتے نہیں مانتے. اب تو ہم لائق رہا فی الدین کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو لائق رہا تو ہے, لیکن اولاد آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی وہ سوچنے کے قابل نہیں ہوا, پھر لائق رہا ہے تو بھی چھوڑ دیں, بھی شراب بھی پیے وہ بیٹھ کے, کیوں منع کر رہے ہیں اس کو. ہاں یہ کمپلیکس ڈیبیٹ ہے کہ اب دنیا کے کارپوریٹ پنشمنٹ سے دور جا رہی ہے, اس کو نہیں غلط ہے نا. مطلب کہ پنشمنٹ کے اور میتھڈز ہیں, ری انفورسمنٹ کے اور میتھڈز ہیں. سمپل ہے,
بات ہے پنشمنٹ کی بات ہے نا, تو پنش تو کریں. آپ تو ڈر جاتے ہیں ابا گاڑی بھیج دے گا اگر پولیس آ جائے گی. اور ہیومن رائٹس والے سڈنلی ہر چور کے ہر ڈکیت کے رائٹس ہیں. اب بیچارہ مظلوم ہے, اس کا رائٹ ہی کوئی نہیں ہے. میرے گھر چوری ہو گئی, میرا رائٹ نہیں ہے, چور کے رائٹس ہیں. کہ جی نے پکڑا وہ یہ مارا, تو اور کیا کروں, ہار پہناؤں, بستر پہ لیٹا دوں, آئیے حضور آپ چوری کرنے آئے ہیں, ٹھنڈا پیئیں گے آپ آئیے. تو یہ چیزیں ہمیں کریکٹ کرنی ہے. We need to have this conversation in society. And openly. آپ اس میں کوئی برا ماننے کی کیا بات ہے یار, اگر تھپڑ ٹیچر نے مارا تو مارا ہے بھائی. اصل میں سر وہ پھر اگر میں بات کروں نا تو پھر بات آگے نکل جاتی نا کہ آپ کہاں اسٹاپ کریں گے, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب آپ نے ایک نارمل پروسیس کو روکا نا تو فرسٹریشن دونوں لیول پہ بڑھی نا, مارنے والے کی بھی بڑھ گئی. تو جب اس کو موقع ملا اس نے وہ آپے سے باہر ہو گیا, اس نے کہا تالے ٹانگ ہی توڑ دو اس کی. اگر وہ چیز معاشرے کا حصہ رہے کہ ہاں اوکے 1 کیننگ اے ویک, ٹھیک ہے, اس کے بھی غبار نکلتا رہتا ہے. یہ فرسٹریشنز ہیں انسان کے اندر کی, بجلی کا بل بھی دینا, یہ بھی ہونا, ٹیوشن سینٹر وہ بچوں پہ تو نہ نکلنا. مثلاً ہے کہ ہم نے یہاں جو ہمارا آف دا اسکول کا مدرسہ ہے نا, اس پہ ہم نے بہت سختی کی کہ قاری حضرات یا کسی بچوں کو ہاتھ نہ لگائیں, بلکہ ایون کہ ہم نے لوگوں کو ٹرمینیٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. اب وہ پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں کہ دا مومنٹ یو الاؤ دیم اے اسپیس, تو وہ پھر بات اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ وہ جنگلیوں کی طرح مار رہے ہیں. ٹو ڈیسائیڈ کہ اچھا مار آپ نے نہیں کیا, سم کائنڈ آف پنشمنٹ. ہاں ڈیفینیٹلی کیسے آپ الٹرنیٹیوز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کریں گے. دھوپ میں کھڑا کر دیں آپ 10 منٹ. ہمیں کیا تھا بچپن میں, ہم ڈنس کیپ پہنا کے اسکول میں کونے پہ ایک بینچ پہ بٹھا دیا جاتا تھا, اور ایک ڈنس کیپ ہوتی تھی بیٹھا ہوا ہے, اور سب ہنستے تھے. تو ہی یوزڈ ٹو فیل ashamed. ہمارے جب ہم چھوٹے تھے ٹیوشن جانا ایک گالی تھی. یہ بہت جو ٹیوشن جاتا تھا نا, ہمارا ٹیکنیکل ڈرائنگ ہم کر رہے تھے 9th میں, تو اس کو چھپ کے جاتا تھا. اب تو اور جب اس کو مل گیا تو ارے ٹیوشن جاتا ہے, وہ چلو شرمایا کہ یار میں ٹیوشن, مین کے تم ڈڈ ہو, تم ٹیوشن جا رہے, تم بے وقوف ہو. اب تو یہ نہ جانے والا احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مطلب اسکول کی بھی فیس دو, ٹیوشن کی بھی فیس دو, سر کی بھی فیس دو. ارے پاگل کر دیا ہے. اور یہ میں ماں باپ سے سختی سے کہہ رہا ہوں, یہ او لیول کے چکر میں نہ پڑے. وہ آپ سے پیسے کما رہے ہیں یار, میٹرک کرائیں آرام سے. وہ پھر میٹرک کے بھی تو بہت برے حالات ہے نا. نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا. وہ آپ کو پڑھانا پڑے گا, ہینڈز آن آپ رہیے. آپ کے بچوں ہم یہاں پہ میٹرک ہی پڑھاتے ہیں, ہم تو ایک ویلفیئر ڈال رہے ہیں. آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس اساتذہ پہ نہ ڈالیں آپ نا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ڈال رہے ہیں آپ. اب سر مسئلہ نا کہ پیرنٹس بھی تو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں بھائی, نہ بھی ہوں. میں ایسے بہت سارے ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو جانتا ہوں ان جو بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, ان کے بچے پڑھ لکھ کے ماشاء اللہ. میرا ایک دوست اللہ غنی کی رحمت کرے ڈینٹر تھا, مکینک تھا, خود نہیں پڑھا تھا, میٹرک بھی نہیں کی تھا اس نے, لیکن اس کے سارے بچے MBAs ہیں. تو یہ ایسی مثالیں ہیں. اور میں ایسے بہت سارے پڑھے لکھوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا. اور کیا کرنا ہے, پیسے تو پیسے کمانا نہیں ہے مقصد, انسان بنانا مقصد ہے. لیکن یہ بڑی ایک فیئرس ڈیبیٹ ہے, کبھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور آپ کا وقت نکالیں. آل فار کیپٹل پنشمنٹ آئی ایم, بٹ اس کی شرائط ہیں. ہمارے تو اٹس ناٹ ایز سمپل اسٹوری کرو ہاتھ کاٹ دو, نہیں, اس کے بہت 7 کنڈیشنز آتی ہیں. آپ کارپورل پنشمنٹ سے کیپٹل پنشمنٹ سب کے قائل ہیں. اس پر جو ہے ڈائریکٹ پوری ڈیبیٹ ہے. دین وہ لاز اپلائی نا, رولز ہوتے ہیں. اور وہ جو میٹرک والی سر بات ہے نا, ہم بھی میٹرک کرواتے ہیں کیونکہ ہم تو پتہ ہے آپ کو 100 روپے مہینے کی فیس لیتے ہیں وچ از فری. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو میٹرک بورڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور کراچی جو بورڈ ہے اس کے انڈر ہے. وہ پتہ سر یہاں پہ جو مسائل ہیں نا وہ دن بدن اتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. گو کہ یہ لوگ نیا کورس لے کے آئے ہیں, لیکن کیا کیا ہے وہ او لیولز اور فیڈرل بورڈ کو چھاپ دیا ہے, اور اس کے اندر سے اتنی عجیب عجیب غلطیاں کتابوں میں سے نکلتی ہیں, مجھے کچھ شرمندگی ہوتی ہے دیکھ کے. آل دا مور ریزن ہمیں ہینڈز آن ہونا ہے نا. یہی بچے پڑھ کے بورڈ جوائن کریں نا. پھر ہم نے جب پروفیشنل لوٹیروں کے ہاتھ میں جب دے دیا ہے نظام, تو پھر بھگتیں گے تو صحیح نا ہم. بھگتے ہیں سر, تو یہی وجہ یہی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. بہت سر شکریہ, آپ نے بہت انلائٹن کیا, اور مطلب کہ کچھ سوالات آپ نے ہمارے حل کیے, کچھ نئے سوالات ذہن میں چھوڑ گئے. تو یہ تو آپ کا خاصہ ہے کہ آپ سے جب بھی کنورسیشن ہوئی تو کچھ جوابات ہمیں مل جاتے ہیں اور کچھ نئے سوالات مل جاتے ہیں کہ سوال کریں, غور کرنے کا موقع ملتا ہے. بچوں کو سوال کرنا سکھائیں,
روکے مت. ہاں نہیں، ہم الحمدللہ آف دا اسکول میں اس پہ بہت کام کرتے ہیں، اپنے ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بہت کام کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے، جو 2 وے کمیونیکیشن ہے، جو آپ سے سیکھا، آپ سے اساتذہ سے سیکھا، اب وہ جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں. نہیں آپ یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. میں بہت سارا دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میں میرے لائق کوئی بالکل انشاءاللہ کبھی آپ کو ہم یہ ایگزامپل ضرور دیں گے کہ بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن سیشن کروائیں گے آپ کا، ہم ان کو جہاں پہ بچے آپ سے بات کر سکیں. ہاں اچھا، ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ہم قصہ گوئی بھول گئے ہیں، ہم واقعہ سنانا، ہم کہانی سنانا بھول گٹار گئے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ، اور میوزک اور گانا کیسے بنتا ہے، اور یہ اساتذہ کے ساتھ کلاسز لے لیے ہاؤ ٹو ٹیچ، ہاؤ ٹو میک اٹ فن. ہاں یہ ہیز ٹو بی فن. لیکن بال آپ سے گفتگو میں بڑا مزہ آیا انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا وقت دیا، اور بلکہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلا، اور زیادہ ہی بول گئے. نہیں مطلب یہ کہ وہ اچھا لگتا ہے نا کہ جب وقت کا پتہ نہ چلے، کیونکہ وقت اپنی موجودگی کا اگر احساس دلانے لگے تو وہ اسی کا نام بوریت ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کے دیکھنے والوں کا، سر کا شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.